السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تھوڑا سا اس میں وضاحت مجھے کوئی ریفرنس وغیرہ، کوئی دلیل وغیرہ حضرت دے دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا کریں، میں آپ کی دعا قبول کروں گا، سورۃ البقرہ میں بھی، اور کافی ساری قرآن کی آیات اس پر شاہد ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کے انبیاء نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ کا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے سو اللہ سے مانگیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ایز اے وسیلہ ہم ان کو پکارتے ہیں، تو وسیلے کے طور پر اولیاء یا انبیاء کو پکارنا اور پھر وہ آگے اللہ کو کہیں گے آپ کی بات، اس کی کوئی ریفرنس، اس کی کوئی دلیل اسلام سے، وحی الہی سے، یعنی کہ اللہ نے جو وحی نازل کی قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی کہ صحیح احادیث، یہی وحی ہے۔ دین کا جو کام ہے، دین جو ہے وہ اللہ نے ہی بتانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات بتاتے تھے ہمیں، یعنی یہ امت کو، یہ صحابہ کو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی، یعنی وحی۔ تو وحی میں سے کوئی بھائی میرے کوئی ریفرنس دے دیں جس میں ہو کہ جو عقیدہ آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں، جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں، وہ اس طرح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ فرمایا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں پر فرمایا ہو کہ آپ مجھ سے دعا نہ مانگیں، آپ مجھ سے مدد طلب نہ کریں، یا پھر یہ بھی نہ کہا ہو بلکہ یہ صرف کہا ہو جس میں موجود ہو کہ آپ مدد اولیاء سے مانگیں، انبیاء سے مانگیں، بلکہ اس کے برخلاف میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کی ان کو جو ہے نا دعا کے لیے پکارتے ہیں، یا پھر غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا کسی مسئلے میں بھی پکارتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں۔ اور قرآن اس پر گواہ ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جو کہ ناقابل معافی ہے، سورۃ النساء آیت میں 118 اور آیت نمبر 48 میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے اسلام بھی، سب سے پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کی دینی تعلیم کیا ہے، مطلب آپ درس نظامی آپ کر رہے ہیں، کیا آپ نے مطلب کس حوالے سے آپ مطلب آپ کی جو قابلیت ہے اس میں دینی تعلیم میں، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے حضور، کہ مطلب آپ درس نظامی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا صرف کچھ کتابیں پڑھی ہیں، تو اس بارے میں کچھ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائی، میں ایک سادہ سا مسلمان ہوں، کوئی کورس وغیرہ نہیں کیا ہوا، نہ کسی مفتی صاحب کا اور نہ ہی کسی عالم کا، اگر کر بھی لوں تو ویسے بھی کوئی نہیں ماننے والا، کیونکہ ہر کوئی اپنے ہی فرقے کے کورس کو مانتا ہے۔ لہٰذا میں ایک سادہ سا مسلمان ہوں، اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ کم سے کم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے جو علم ہے نا دین کا، وہ تو ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔ تو الحمدللہ میں نے اتنا ہی علم سیکھا ہوا ہے، اور اس کے سیکھنے کے لیے کسی بھی مدرسے، کسی بھی مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن خود واضح ہے، واضح ہدایت ہے، نصیحت ہے، وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح حدیث کی ریسرچ کریں، مزید آپ کو شوق ہے اس چیز کا تو ان کو بھی جو ہے نا آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کی مراد یہ کون سی بات ہوئی بھائی، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی ڈگری ہے کہ نہیں ہے، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں کہ نہیں ہیں، تبھی آپ جو ہے نا آگے بات کریں گے۔ چلو خیر، میں نے آپ کو بتا دیا، تو لہٰذا آپ بتائیں ہمیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ریفرنس دیں، اس حوالے سے جو بات کی ہے آپ نے، تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم پیارے بھائی، اس حوالے سے مطلب میں نے عاصم سے بات کی تھی اس وجہ سے کہ وہ میرے ماموں تھے، مطلب رشتہ دار تھے، ماموں تھے ٹھیک ہے حضور، تو اس وجہ سے میں نے ان سے بات کی تھی اس حوالے سے۔ وہ کرنا نارمل بندوں سے ہمیں
مطلب کوئی دوسرا ہو، تو اس حوالے سے اساتذہ نے بھی منع کیا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس اساتذہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا بھی ہے تو ان کو لاؤ ہمارے پاس، مفتیان کرام بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، سینئر علماء بھی ہیں، کیونکہ ہر بات کو سمجھنا، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو میں سمجھ سکتا ہوں، واضح ہے لیکن کیا نا ہماری عقلیں جو ہے نا وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تو بہت سے علوم و فنون کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن کے اندر جو بلاغت کے لطائف اور جو نکات بیان کیے گئے ہیں، کیا ان کو سمجھ سکتے ہیں؟ قرآن کے اندر جو منطق کے لحاظ سے جو بات کی گئی ہے یا فلسفے کے لحاظ سے جو بات کی گئی ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بولیں گے کہ منطق کیا ہوتا ہے یا پھر بلاغت کیا ہوتا ہے، تو اس کو قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت چیزیں سب سے پہلے سمجھنی پڑتی ہیں۔ نحو کا علم ہوتا ہے، علم صرف ہوتا ہے، علم تفسیر ہوتا ہے، اصول تفسیر ہوتا ہے، اور کیا نام ہے اصول فقہ ہوتا ہے، یعنی کتنے اصولوں کو پڑھنے کے بعد جا کے بندہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے تو ایسے کہہ دیا کہ قرآن کو واضح کتاب ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی مفتی صاحب کی اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے واضح ہے، رب نے بھی فرمایا کہ واضح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو واضح ہم ان کے لیے کہ جن کی عقلیں یہاں تک پہنچ سکیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایرے گھرے کے لیے واضح ہے، ہر ایرے گھرے کو سب سے پہلے پڑھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، پھر جا کے بات بنے گی۔ ربی والا پہلے درس نظامی 30 سالوں کی ہوا کرتی تھی، وہ کیوں درس نظامی کرتے کیوں تھے؟ یہی کہ قرآن سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے۔ اور ابھی تک بھی جو بڑے بڑے اساتذہ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اعجاز اور قرآن کے اندر جو بلاغت استعمال کی گئی اس کو سمجھا تو جا سکتا ہے لیکن اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جناب یہ ہے قرآن، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے بول رہے ہیں کہ کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے یا یہ وہ، ہمیں خود ہی بندہ سمجھ سکتا ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ ہمیں علماء کی ضرورت ہے اور ہم علماء کے محتاج ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو مجھ پہ سیکھنا لازم تھا علوم وغیرہ میں سے تو میں نے سیکھ لیا۔ معذرت کے ساتھ پیارے اسلامی بھائی، بہت چیزیں ایسی ہیں جن کو 8 سالہ درس نظامی کرنے کے بعد ہی بندہ نہیں سیکھ سکتا، اس کے لیے الگ سے اس کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، الگ سے وقت دینا پڑتا ہے۔ بہت ساری دین کے اندر ایسی چیزیں ہیں جیسا کہ علم تجوید، کیا آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ چلو قرات تو دور کی بات، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آتا ہے کیا؟ تجوید کے سارے قواعد معلومات ہیں آپ کو اتنی معلومات ہے کہ آپ قرآن کو صحیح اور درست پڑھ سکیں؟ تجوید بھی تو ایک علم ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی علوم و فنون ہیں جن کو سمجھنا بندے پر فرض ہوتا ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے زندگیاں دینی پڑتی ہیں، زندگیاں گزارنی پڑتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ ہی عمر کے اندر سب علوم و فنون مطلب اتنا سیکھ گئے کہ ہم اپنے مسائل آپ بیان کر سکتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، آپ کی بات صحیح ہے کہ قرآن منطق کے لحاظ سے، فلسفے کے لحاظ سے، سائنس کے لحاظ سے مختلف طرح سے بالکل ہی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کتاب ہے۔ یہ بھائی میرے اس حوالے سے نہیں بات ہو رہی، نصیحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ نصیحت کے حوالے سے قرآن، عقائد کے حوالے سے قرآن بالکل آسان کتاب ہے، عام سے عام انسان کو بھی سمجھ آنے والی ہے۔ اور اگر باقی چیزوں کو دیکھیں گے تو جس چیز میں چلے جائیں، اس چیز میں جو بندہ اس کا ایکسپرٹ ہے، ایج پر ہے، وہ بھی شاید نہ سمجھ سکے۔ آپ کہتے ہیں اساتذہ سے پڑھا جائے، اساتذہ سے جو ہے نا ان سے پوچھا جائے، تو مجھے حضرت یہ بتائیں کہ اساتذہ سے مراد آپ کون سے اساتذہ لے رہے ہیں؟ اپنے فرقے کے اساتذہ، یا پھر باقی فرقے بھی کوئی استاد، ان کے استاد، یا پھر ان کے عالم، یا ان کے مولوی، ان کے فنون و علم رکھنے والے، ان کے مدرسے کی ڈگریاں رکھنے والے لوگ، وہ بھی کسی خاتے میں ہیں؟ تھوڑا سا یہ وضاحت فرما دیں گے۔ ایک اہل تشیع جو ہے نا وہ قرآن آپ کے اہل سنت سے آ کر سیکھے، یا پھر اپنے عالم سے بھی سیکھ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے
کیا ایک اہل حدیث اپنے عالم سے پوچھے یا پھر صرف آپ کے ہی عالم سے آ کر پوچھے؟ کیا ایک دیوبندی جس کے جو ہے نا مدرسے کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا قرآن سکھاتے ہیں 8 8 سال 10 10 سال، تو وہ دیوبندی آ کر بریلوی سے آ کر سیکھے قرآن یا پھر اپنے فرقے والے سے پوچھے؟ اور اسی طرح سے ایک بریلوی اپنے فرقے والے سے پوچھے یا دوسرے اساتذہ کو بھی کچھ ان کو بھی کچھ ترجیح دینی چاہیے؟ تھوڑا سا اس میں وضاحت فرمائیں گے کہ کن اساتذہ سے، اور پھر جن اساتذہ کی طرف رہنمائی فرمائیں آپ، تھوڑا سا اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں گے کہ ان اساتذہ کی طرف رہنمائی اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول سے نے فرمائی ہے۔ باقی رہا جہاں تک علماء کے تعلق کے کہ علماء قرآن کو جانتے ہیں، اتنا بڑا علم ہے، بالکل بڑا علم ہے بھائی میرے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا وہ کون سا عالم ہے تقریباً قرآن پاک میں 1000 کے نزدیک آیات سائنس پر مشتمل ہیں، سائنس کے بارے میں بات کرتی ہیں، سائنس کے بارے میں بتاتی ہیں، تو آپ کا تھوڑا سا ایک ہی مولوی حضرت صاحب کا نام بتا دیں، ایک مفتی صاحب کا، علامہ صاحب کا، جتنا بڑا بابا ہونا اس کا نام بتا دیں جو سائنس کو جانتا ہو، تو لہٰذا تھوڑا سا اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں گے سر؟ بھائی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم نے سائنس نہیں سیکھنی۔ کیا مطلب؟ سائنس سے اگر باتیں ہو رہی ہیں تو اس قرآن کی ان آیات کو سائنس کا جو ایکسپرٹ بندہ ہے، جانتا ہے، وہ ان کو ان میں پڑھے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے راہ ہدایت کھل جائے اور وہ اسلام قبول کر لے۔ اگر وہ اسلام پر ہے تو بہتر ایک عمل کرنے والا مسلمان بن جائے۔ تو لہٰذا ہم جو عام مسلمان ہیں، ہمارے لیے جو قرآن ہے ہم خود پڑھ سکتے ہیں اور نصیحت کے لیے بالکل آسان ہے۔ اگر آپ کہتے کہ استادوں سے پڑھنا چاہیے تو وہ استاد مجھے بتائیے جن استادوں کی طرف ریفر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تھوڑا سا وہ وضاحت فرما دیں گے۔ نہیں تو آپ کے اساتذہ کے کہنے پر یا پھر کسی کے کہنے پر، اور پھر وہ بھی آپ کہیں کہ میرے اساتذہ سے آپ پر پوچھیں، میرے فرقے کے مولوی سے پوچھیں، تو یہ بھی تھوڑا سا وضاحت فرمائیں گے کہ کون سی حدیث میں یا پھر کون سی آیت میں ہے کہ جو ہے نا صرف بریلوی فرقے کے مولوی ہی صحیح ہیں، ان سے ہی پوچھنا درست ہے، ان کے عالم عالم ہیں اور باقی بالکل جاہل ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں باقی جاہل نہیں ہیں وہ عالم ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ایک دن جو ہے دیوبندی عالم سے پوچھ لیتے ہیں، مفتی صاحب سے، وہ آپ کے بارے میں یا آپ کے اساتذہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے یا پھر اہل حدیث سے پوچھ لیتے ہیں، یا پھر چلے جاتے ہیں اب اہل تشیعوں کے پاس، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو بریلوی حضرات ہیں یا پھر یہ جو اہل سنت خود کو کہلانے والے لوگ ہیں، جن میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ تینوں جو فرقے ہیں، یہ کہاں تک درست ہیں اور کہاں تک انہوں نے قرآن کو درست سمجھا ہے؟ وہ کہیں گے بھی ہم نے ہی درست سمجھا، انہوں نے تو بالکل سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی ان کے کیا استاد استاد نہیں ہیں، ان کے عالم عالم نہیں ہیں؟ حالانکہ ان کے تو جو عالم ہیں وہ قوم یونیورسٹی ایران سے 17 سال میں اپنی ڈگری مکمل کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے جو اہل سنت کے جو فرقے ہیں، جن میں آپ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں بالکل، بریلوی حضرات، یہ 8 سال میں کورس اپنا مکمل کرتے ہیں عالم کا، مفتی کا، اور اسی طرح سے دیوبندی بھی 8 سال میں کرتے ہیں۔ اہل حدیث بھی جا کر مدینہ یونیورسٹی سے زیادہ سر یا سلفیہ فیصل آباد سے کرتے ہیں، وہ بھی 8 سال میں کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہو جس میں 10 یا 12 سال ہو جائے، آپ سے زیادہ تو وہ 17 سال والے کورس والے بہتر ہیں۔ اگر آپ ڈگری دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی ڈگری، تو ڈگری تو ادھر سے جو ہے نا اہل تشیعوں کی زیادہ ہے، کیا آپ مان لیں گے ان کی ڈگری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، میں نے آپ کو بتایا کہ 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے جو عام علم چاہیے دین کا، وہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سیکھ لیا، میں نے کہا وہ ہم سیکھ سکتے ہیں، مسلمان، ہر مسلمان سیکھ سکتا ہے اور ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے، میں نے تو یہ کہا ہے۔ اور میں نے کہا کہ میں اپنے 24 گھنٹوں میں جو بھی مسائل مجھے پیش آتے ہیں، میں وہ اگر مجھے قرآن میں اس کا کوئی مسئلہ حل مل جاتا ہے تو اس میں دیکھ لیتے ہیں، ہم کسی عالم سے رجوع کرتے ہیں، کسی بھی عالم سے رجوع کرتے ہیں، اگر مجھے علم نہیں ہوتا کسی عالم سے رجوع کرتے ہیں تو اس عالم سے یہ نہیں کہتے کہ حضرت صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، یا پھر آپ کا فرقہ کیا فرماتا ہے، یا آپ کے بزرگ کیا فرماتے ہیں، بلکہ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں، ہمارے لیے کیا ارشاد ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتھینٹک پرسنالٹی ہیں،
جو کہ آخر میں یعنی کہ وہی اتھینٹک ہے ہمارے لیے اللہ کے بعد، تو وہ ہمارے بارے میں اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، اگر وہ ہمیں دلیل دیتے ہیں ریفرنس کے ساتھ کہ بھائی فلاں حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر یہ ہے، صفحہ نمبر یہ ہے، جلد نمبر یہ ہے، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اور اس میں یہ آپ کے مسئلے کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں بھائی سیم میرے مسئلے کا حل حدیث میں نہیں ہے، لیکن آپ جو استدلال کر رہے ہیں کچھ یعنی کہ سیم مسئلہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہی کی وہی بات جو ہے نا حدیث میں مل جائے، نہیں ملتی، کچھ احادیث سے قرآن کی آیات سے استدلال کیا جاتا ہے۔ تو میں اس عالم صاحب سے پوچھوں گا، حضرت میرے اس مسئلہ مجھے مسئلہ پڑا ہے، یہ فلاں مسئلہ ہے، اس میں آپ جو ہے نا میری رہنمائی فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، پھر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، تو مجھے بتائیں گے کہ فلاں حدیث کی کتاب میں یا قرآن کی فلاں آیت میں جو ہے نا اس طرح مسئلہ ہوا ہے، آپ کا تھوڑا سا ملتا جلتا مسئلہ ہو گیا آپ کا جو حل کرنا ہے، تو لہٰذا میں اس آیت سے استدلال لے رہا ہوں، آپ جو ہے نا خود بھی اس کا اجتہاد کر سکتے ہیں، میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں، تو لہٰذا میں پھر دیکھوں گا بھی ہاں ٹھیک ہے، واقعی وہ آیت موجود بھی ہے جو مجھے حضرت صاحب بتا رہے ہیں، واقعی وہ حدیث موجود بھی ہے جو حضرت صاحب فرما رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی مان لینا چاہیے جو بھی عالم جو بھی فرما رہا ہے، تو لہٰذا آپ بھی تھوڑا سا پھر نرمی برتیں اور چلیں ایک دیوبندی کے پاس چلتے ہیں، کچھ ان سے مسائل پوچھتے ہیں، کچھ اہل حدیث کے پاس پوچھتے ہیں، کچھ اہل تشیعوں کے پاس پوچھتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں وہ جو ہے نا گمراہ ہیں، تو پھر میرا اگلا یہ سوال ہوگا بھائی آپ کو کیسے پتا کہ وہ گمراہ ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ گمراہ ہوں کیونکہ وہ تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہ ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ کون گمراہ ہے؟ تو اس کے لیے تو بھائی میرے یہی دیکھنا پڑے گا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کیا واقعی وہ اللہ کی وحی الہی میں، یعنی کہ اللہ کی جو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یعنی کہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زندگی مبارکہ میں کیا ہے یا پھر جو کچھ بتایا ہے، تو ان ساری سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہیں چیزیں، جس عالم صاحب کی، جس فرقے والے کے مفتی صاحب کی مل جائیں گی تو ہم سمجھ لیں گے بھائی اس کی یہ جو بات ہے یہ درست ہے، یہ دین سے ملتی ہے، اور دوسرے فرقے والے کی نہیں مل رہی، تو لہٰذا وہ اس مسئلے میں جو ہے نا غلطی پر ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ تو مسئلے کا حل ہوگا۔ اگر آپ قدغن لگا دیں گے بھائی جو ہے نا آپ خود نہیں پڑھیں گے، تو پھر تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم میرے پیارے بھائی کس طرف جائیں، اور کون سا فرقہ درست ہے، کون سا فرقہ غلطی پر ہے، کون سا استاد جھوٹ بول رہا ہے، کون سا مولوی جھوٹ بول رہا ہے۔ مولوی تو صاحب ہے نا، آپ کہیں گے مولوی سے مراد اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ بریلوی مولوی یا پھر دعوت اسلامی والے مولوی، بریلویوں میں بھی فرقے ہیں، نقش بندی ہیں، سروردی ہیں، اطاری ہیں، قادری ہیں، آپ ماشاء اللہ شاید اطاری ہیں، قادری بھی خود کو شاید کہلواتے ہوں گے، تو اور بھی بہت زیادہ فرقے ہیں جو حالانکہ ایک دوسرے کو بھی جو ہے نا گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جس طرح نقش بندی ہے، نقش بندی تشہد میں انگلی اٹھانے کو وہ تو ناجائز سمجھتے ہیں، جس طرح لا الہ الا اللہ پر ہم انگلی اٹھاتے ہیں اشہد ان لا الہ پر، تو لہٰذا میرے پیارے بھائی حالانکہ وہ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اور وہ نہیں اٹھاتے، حالانکہ وہ بھی بریلوی ہے، حالانکہ حدیث سے بھی ثابت ہے یہ چیز، پھر بھی وہ نہیں کرتے، تو ہم کہیں گے نا کہ بھی اس چیز میں وہ غلطی پر ہیں؟ نہیں، ان کا کوئی نقش بندی عام سا بندہ وہ کہے بھی، ہم ان کو بولیں یار یہ حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تشہد میں انگلی اٹھانا شہادت کی، تو وہ کہے گا نہیں بھائی میرے عالم صاحب فرماتے ہیں، اس کے لیے تو بڑا علم چاہیے، اس کے لیے تو اتنی بڑی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں تب پتہ چلتا ہے، آپ تو عام سے بندے آپ کو کیسے پتہ؟ لہٰذا میرے عالم سے پوچھے، عالم سے پوچھیں گے وہ اپنی ایک ڈھکوسلا مار دے گا ہمیں، تو کیا آپ یعنی کہ کیا آپ سوچتے ہیں کہ بھائی پھر جو اس عالم کے پیچھے جو بندہ لگا ہوا ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر دلیل کے، تو اس کا کیا بیڑا غرق نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو اس طرح نے چھوڑا ہوا ہے؟ بھائی ادھر ادھر کی باتوں کو نہ جائیں، واضح واضح تھوڑا سا مجھے واضح کریں پہلے کن اساتذہ سے پوچھنا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی جن اساتذہ کا نام لیں تو پھر تھوڑا سا اس کا ریفرنس ضرور دینا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں ریفر کس نے کیا ہے، اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے؟ باقیوں کو تو اگر آپ کہتے ہیں آپ کر رہے ہیں ریفر یا کوئی اور کر رہا ہے تو پھر تو باقیوں کو بھی ریفر کرنے والے لوگ بہت پڑے ہیں ادھر،
پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ہم جیسے اس طرح کے علاقوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، پہلے بھی میں نے بہت وضاحت کر دی، بڑی لمبی وائسز ہوئیں، 5:25 اور 5:59 کی دوسری وائس کی ہے۔ تو مزید میں بتانا چاہوں گا آپ کو یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں بھائی، آپ کہنے کہ اتنے بڑے علوم چاہیے، پہلے میں بتا دیں کہ عالم ریفر کر دیں جس عالم کے پاس یہ علوم ہو۔ میں قرآن کے دلائل کے اوپر یہ آپ سے بات کروں گا کہ قرآن بالکل آسان بنایا گیا ہے نصیحت کے طور پر، اور بلاغت میں اور اپنے فلسفے میں، اپنی ہر قسم کی جو باقی چیزیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے منطق میں اور سائنس میں، تو اس کا تو مقابل ہی کوئی کتاب نہیں ہے۔ نصیحت کے لیے بالکل آسان ہے، عقیدہ سمجھانے کے طور پر بالکل آسان ہے۔ یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بھئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھنے کے لیے کوئی سائنس پر پیش کی جائے گی، کوئی منطق دیکھا جائے گا، اس کا کوئی فلسفہ ہے اس کے پیچھے میں۔ بھئی قرآن اپنے زہری الفاظ پر نازل ہوا ہے، قرآن واضح واضح نازل ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے درس نظامی کی ڈگریاں نہیں کی تھی 30 سال، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اطاعت شروع کر دی۔ ٹھیک ہے پیارے بھائی، اور اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا یہ کہ کیا امام اعلیٰ حضرت صاحب جو امام احمد رضا بریلوی صاحب ہیں، کیا انہوں نے درس نظامی کیا ہوا تھا؟ آپ کہیں گے آف کورس کیا ہوا تھا بھائی، بڑا علم تھا، اللہ کے ولی تھے، وہ بڑا علم جانتے تھے اور سب کچھ، سب علوم و فنون سے واقف تھے۔ جی میں بھی آپ کے ساتھ متفق ہوں۔ تو امام احمد رضا بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے قرآن کریم کو اردو میں، عربی سے اردو میں، تو علم تو جانتے تھا تبھی کیا ہے نا انہوں نے۔ اچھا، عربی تو وہ جانتے تھے، ٹھیک ہے پیارے بھائی، عربی وہ خود جانتے تھے، اور اتنے علوم و فنون جاننے کے بعد انہوں نے اردو ترجمہ کیا۔ اردو ترجمہ انہوں نے کس کے لیے کیا؟ خود تو عربی جانتے تھے، خود کو تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ویسے بھی پڑھ لیتے قرآن پاک، اس کو پتہ تھا کہ قرآن اس سے کیا مخاطب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان سے یا پھر کسی انسان سے۔ تو انہوں نے ترجمہ اس لیے کیا نا کہ جو عربی نہیں جانتے، جو عربی کے درس نظامی کورس جنہوں نے نہیں کیے ہوئے، جنہوں نے گرامر کے اصول کو نہیں پڑھا ہوا، جنہوں نے یہ کلاسیں جو آپ بتا رہے ہیں حضرت یہ نہیں کی ہوئی ہیں، ان کی سہولت کے لیے اس نے ترجمہ کیا کس لینگویج میں؟ اردو میں، کہ جو لوگ اردو کو سمجھتے ہیں، اردو پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، تو وہ اس کو کھولیں اور اس کو اپنی زبان میں قرآن کو پڑھیں۔ اس لیے کیا نا، نہ کہ اس لیے کہ بھئی بس اپنے پرسنل نوٹس بنائے یا پیسے کمانے کے لیے ترجمہ کیا اس کا، نوز بل اس طرح تو نہیں کیا نا۔ جب ہم امام احمد رضا بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کا، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ قرآن پاک امام احمد رضا بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب جب ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہی پڑھ رہے ہیں نا قرآن پاک، وہ تو علم جانتے تھے، میں خود تو ترجمہ نہیں کر رہا نا قرآن پاک کو عربی سے اردو میں ترجمہ اپنی زبان میں خود تو نہیں کر رہا، میں پڑھوں ترجمہ امام احمد رضا بریلوی صاحب کا۔ تو امام احمد رضا بریلوی صاحب تو سب کچھ جانتے تھے، ولی اللہ میں سے تھے، تو انہوں نے جب ہماری زبان میں ترجمہ کر دیا، تو میں جب اس کا ترجمہ پڑھوں گا، اس کا کیا ہوا، تو میں اس سے ہی پڑھ رہا ہوں، مطلب جب میں اس سے پڑھ رہا ہوں تو پھر میں کیوں گمراہ ہو رہا ہوں؟ مجھے یہ تھوڑا سا وضاحت فرما دیں۔ میں نے تو خود اس کو یہ نہیں کہ اس نے سمجھنے کے لیے کیا نا کہ بھئی اپنی زبان میں پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ ابھی میں پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں، تو اس کے بعد تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے بھی مدد مانگی جائے، اور یہ کہہ دیا جائے بھئی یہ بھی آئین اللہ کی مدد ہے، تو یہ تو قرآن کی کسی دوسری آیت میں ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی ہے تو وضاحت فرما دیں، تھوڑا سا مجھے بھی بتا دیں، تاکہ وہ سائنس تو نہیں ہوگی نا جو سمجھ نہ آ جائے۔ تو اور ترجمہ بھی آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب نے کیا ہوا ہے، بڑی آسانی ہے اس میں بھی، تو مشکل نہیں ہوگی پیش، تو لہٰذا ضرور میرے رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے اسماعیل بھائی، میں آپ سے کیا بولوں، کیونکہ
میں نے آپ کو پہلے بول دیا کہ ہمارے جو ہمیں پڑھاتے ہیں اساتذہ، ان کی جانب سے ہمیں یہ منع ہے کہ ہم اس حوالے سے بات کریں. اور رہی بات دوسرے کے حق پر ہونے اور نہ ہونے کی، تو اس پر تو کئی بار ہمارے علماء کرام نے چیلنجز بھی دیے ہیں، اور دوسرے جو فرقے کے حضرات ہیں ان کو بلوایا بھی ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو علمی دلائل پہ بحث کرنے کے لیے بلایا، اور اس کے علاوہ کچھ تو ایسے بھی ہیں علماء جنہوں نے صرف پریکٹیکل کر کے دکھانے کے پر بھی راضی تھے. چیلنج دیا کہ آؤ تیل گرم کرتے ہیں، اس کے اندر آپ بھی آؤ اور ہم بھی جاتے ہیں، جو بچ گیا وہ حق پہ. اتنا تک بھی بات کر چکے، جبکہ دلائل پہ کوئی نہیں آیا تو یہاں تک بھی علماء نے بات کر دی. ٹھیک ہے حضور. اور امام احمد رضا خان علیہ رحمٰ نے جو آپ بول رہے ہیں نا، انہوں نے ترجمہ کیا، بے شک انہوں نے ترجمہ کیا. اور دوسرا ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آپ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری ہی عبادت کرو اور تم مجھ سے مدد طلب کرو. ٹھیک ہے سر، قرآن پاک میں اور جگہ بھی تو ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. تو مطلب اس معاذ اللہ یا صبر سے یا نماز سے اگر ہم مدد طلب کرتے ہیں تو یہ کیا معاذ اللہ شرک ہو جائے گا، حالانکہ قرآن پاک کی آیت ہے. اب ادھر آپ کیا فرمائیں گے؟ اور یہ صرف میں نے آپ کی لاسٹ بات پہ یہ بات کر دی، وہ کرنا دوسرے حوالوں سے بات کرنی ہو تو آپ جس طرح بول رہے ہیں کہ دوسرے علماء کے پاس جائیں یا کس کے پاس جائیں، ہر کوئی یہی بولے گا ہم حق پہ ہیں. ٹھیک ہے حق پہ ہیں، آپ دوسروں کے پاس جائیں، بلا جھجک جائیں. دیوبندی حضرات ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں ان کے پاس جائیں. اور لاسٹ میں اہل سنت کے پاس بھی آئیے گا، تو آپ کو دلائل سے ہی آپ کو سمجھائیں گے، اور جو بھی بات ہوگی نا آپ سے کریں گے. آپ آئیں تو صحیح. ٹھیک ہے، پہلے آپ ان سے ہو لیں، دوسروں سے، سب سے. ایک مسئلے پہ بات کرتے ہیں یا ایک دو مسئلے لے لیں، سب سے پوچھیں. اور لاسٹ میں جو ہے آپ اہل سنت کے جو علماء ہیں نا ان سے پوچھیے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں، اور اس پہ آپ کی دلیل کیا ہے. تو پھر آپ کو ہمارے جو ہوں گے نا سنی علماء، تو وہ اس بات کی آپ کو وضاحت کر دیں گے. بقیہ رہا سنیوں کے اندر معذرت فرقے نہیں ہیں. سنی اور دعوت اسلامی یہ الگ فرقہ نہیں ہے، نہ ہی یہ نقش بندی سہروردی الگ فرقہ نہیں ہے. سنی، بریلوی، ٹھیک ہے، دعوت اسلامی والے، نقش بندی، سہروردی، سیفی، اتاری، یہ سب ایک ہی ہیں اور ان کا فرقہ نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے سلاسل ہیں، مطلب سلسلے چلتے آ رہے ہیں، وہ بیعت کے حوالے سے، پیری مریدی کے حوالے سے یہ ہے، نہ کہ کوئی فرقہ الگ فرقہ ہے. جو ہمارے عقائد ہیں وہ دوسروں کے عقائد ہیں، جو ہمارے ہاں فرقے ہیں. ٹھیک ہے. اور صرف مسائل کے اندر تو اختلاف آتا ہی رہتا ہے پیارے اسلام بھائی. مسائل کے اندر تو ہمارے سنیوں میں بھی اختلاف ہیں، اور اس کو علماء نے رحمت کہا ہے، نہ کہ ذلت. علماء کا اختلاف تو یہ تو رحمت ہے. جیسے جمعہ کی نماز میں آخری 2 سنتیں آتی ہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے. اور بھی بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں جو فقہی مسائل، اس میں تو اختلاف آتا ہی رہتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. عقائد کے حوالے سے ہم ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے جناب. ہاں بقیہ رہے امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل، تو یہ بھی الحمدللہ ان کے اندر بھی سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اتاری بھی ہیں. اور جو ان کے اندر جو ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ ان کے اندر جو سنی ہیں وہ حق پہ ہیں، اور ان کے دلائل وہ موجود ہیں. آپ کیا نام ہے آئیں، جو شافعی حضرات ہیں ان سے پوچھیں، جو سنی ہیں شافعی حضرات، وہ اپنے مسائل کے مطابق آپ کو بتا دیں گے، سمجھا دیں گے کہ یہ ہمارے ہاں اس طرح کا ہے. اور اختلاف تو امام اعظم امام شافعی کا بھی ہے، حالانکہ وہ بھی سنی، تو اس میں کیا بولیں گے وہ الگ فرقہ ہے یہ الگ فرقہ ہے؟ نہیں، فرقہ ایک ہی ہے، صرف وہ مسائل کے اندر کچھ نہ کچھ یہ اختلافات آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. باقی اس کے علاوہ اور زیادہ لمبی چوڑی بحث کرنی ہے تو وہ برائے کرم ہمارے علماء سے رجوع فرمائیں، دارالافتاء سے رجوع فرمائیں. ٹھیک ہے جناب. اور میں نے اساتذہ کی بات کی تھی، اساتذہ مراد ہمارے مفتی علی کرام، خاص طور پہ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں. آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، پھر پتہ چلے گا. امام احمد یار خان نعیمی صاحب کو پڑھیں، پھر پتہ چلے. سب سے پہلے آپ دوسروں کی جانکاری لے لیجئے گا. ٹھیک ہے، دوسروں سے جو بھی اپنے مسائل پوچھ لیجئے گا. لاسٹ میں آ کے نا آپ سنیوں کو پڑھیے گا، پھر آپ کو مطلب فرق واضح ہو جائے گا. یا آپ سنیوں کے پاس پہلے آئیں گے تو سنی اگر کوئی بات بولیں گے، آپ بولیں گے اوہ یہ بات کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، پہلے دوسروں سے پڑھ لیں، پھر آپ سنیوں کے پاس آئیے گا اور ان کی پڑھیں بھی صحیح، ان کے بارے میں تھوڑا سا مطالعہ بھی کریں، پھر آپ کو معلومات ہوگی، اور علماء کے پاس بیٹھیں، پھر آپ کو معلومات ہوگی کہ کیا کون حق پہ ہے۔ نہیں، آپ کو پورا حق ہے، آپ مطلب اپنے دین کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر ہر فرقے کو آزمانے کا حق ہے، آپ آزمائیں، ہر کسی کے پاس جائیں، مسائل پوچھیں، جو باتیں ہیں ان کے سامنے رکھیں، سب کے سامنے رکھیں، پھر آپ آخر میں آ کے نا آپ ان کو سب کی باتوں کا موازنہ کریں، موازنہ کرنے کے بعد پھر آپ جو آپ کا دل چاہے آپ اس فیصلے پہ لبیک کہہ دیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی میرے، علماء، یہی چیز آپ نے کبھی سوچی ہے کہ علماء منع کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ بتا رہے ہیں کہ علماء چیلنج کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے علماء کی قبر میں نہیں جانا، انہوں نے اکیلے قبر میں جانا ہے، آپ نے اکیلے قبر میں جانا ہے۔ آپ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں گے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ حق پر ہے؟ وہ تو چیلنج کرتے ہیں، وہ دوسرے کہتے ہیں دوسروں نے بھی چیلنج کیا ہے۔ آپ کو کئی چیلنج دکھا دیتا ہوں میں، جو اہل دوسرے نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، انہوں نے کہا ہم چیلنج کرتے ہیں ان کو۔ اسی طرح دیوبندی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اور ہم چیلنج کرتے ہیں ان کو۔ بھئی یہ چیلنج تو سب نے کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ تھوک کے حساب سے کیے ہوئے ہیں، یہ تو کسی کی اوپر تھوپنے والی بات تو نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سر، یہ تیل والی بات بھی رہنے دیں، یہ کون سی یعنی کہ سنت طریقہ ہے کہ کسی کو حق پر ثابت کرنے کے لیے آپ ان کو بلائیں کہ آپ تیل کے کڑھا میں جو ہے نا جمپ لگاتے ہیں؟ یہ کوئی سنت نبوی تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کو کوئی طریقہ نہیں سکھایا، نہ صحابہ نے اس طرح کی کوئی دعوت دی ہے کسی کو کہ بھائی آؤ عیسائیو، آؤ یہودیو، جو ہے نا آپ ہم تیل کا کڑھا بناتے ہیں، آپ بھی کود جائیں ہم بھی کود جاتے ہیں۔ اس سے تو نہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، نہ ہی ان صحابہ نے اس طرح کوئی عمل کیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرمایا اس طرح کا معاملہ جو آپ بتا رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ باقی اس طرح کے چیلنج تو ویسے بھی دیتے رہے ہیں آپ کو، بڑے تھوکے حساب سے یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ بھائی دیوبندی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اور ہم نے بڑے چیلنج دیے ہیں بریلویوں کو، اور اہل حدیث کہتے ہیں ہم نے دیے، اور اہل تشیع کہتے ہیں ہم نے تو سب اہل سنت کو ہی ہرا دیا ہے۔ ہر کوئی جو ہے نا خوش بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو اور مجھ سے ہی مدد طلب کرو۔ تو پھر آپ نے ایک آیت کوڈ فرمائی، آپ نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ اے مومنو، نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ بھائی میرے، اس مدد طلب کرنے سے مراد یہ نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا نستعین من الصبر والصلاۃ، کہ نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ مدد طلب کرنی ہے نا، اس مدد طلب کرنے میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس میں اس سے مراد یہ ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ مدد ملے گی، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ مطلب کہنے کا اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے مدد طلب کرو، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کس مولوی صاحب نے کبھی مدد طلب کی ان سے؟ آپ کہتے ہیں حکم آ گیا ہے۔ دیکھیں آپ، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے مومنو، اے ایمان والو، کس سے مدد طلب کرو؟ نماز سے، اور کس سے؟ صبر سے۔ تو لہٰذا صرف ایک دعا ایسی یوٹیوب پر موجود ہونی چاہیے، آپ یا کسی چینل میں یا کسی نماز کے بعد یا کسی اجتماعی دعا میں آپ کی کسی مفتی صاحب نے، کسی عالم نے دعا مانگی ہو اسی آیت کے مطلب کے مطابق کہ اے نماز میری مدد فرما، اے صبر میری مدد فرما۔ ایک دعا جو ہے نا بتا دیں، جو ہے نا آپ تو یعنی کہ جو قرآن میں حکم ہوا ہے اس پر عمل آپ کر نہیں رہے، جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے اور صبر سے نماز اپنا مدد طلب کرو، یہ شرک تو نہیں ہے؟ اگر شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے؟ یہ بھی تو غیر اللہ ہیں۔ بھائی میرے، ان سے مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو، اللہ کی مدد ملے گی، صبر کرو، صبر سے اللہ کی مدد ملے گی، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر آپ آیت کو
اس طرح لے رہے ہیں جس طرح ہمیں دلیل کے طور پر حجت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی صرف ایک دن اپنے مفتی صاحب سے بھی عمل کروائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح عوام جو ہے نا ان کو سناتی ہے کہ بھائی مفتی صاحب آپ کہاں کے جو ہے نا مفتی ہیں، دوسروں کو تو اس طرح کی دلیل دیتے ہیں، اور خود تو ماشاء اللہ ان کے واحیات بات کر رہے ہیں، منہ سے نکال رہے ہیں کہ اے نماز میری مدد کرو، اے صبر میری مدد کرو۔ میں نے تو کوئی ایسی دعا نہیں دیکھی کسی بھی فرقے والے کے منہ پر، کسی بھی مولوی صاحب کے۔ اگر آپ نے کوئی سنی ہے کسی سے تو پلیز مجھے جو ہے نا اس کی ویڈیو شیڈیو بھیج دے بھائی، میرے کوئی یوٹیوب کا لنک بھیج دے مجھے، کوئی واٹس ایپ پر ویڈیو بھیج دیں کہ جس میں مولوی صاحب نے جو ہے نا جمعہ کی نماز کے بعد یا پھر کسی اجتماعی نماز کے بعد، اجتماعی دعا کے بعد جو ہے نا اس نے نماز سے اور صبر سے مدد چاہی ہو، اس آیت کے مطابق عمل بھی تو ہونا چاہیے، صرف کہہ دینا تو کافی نہیں ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی میرے، ایک تو آپ یہ جو اپنے ساتھ جو ہے نا شراب کی بوتل پر روح افزا جو لکھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا ہٹا دیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یعنی کہ اہل سنت کہنے سے کوئی اہل سنت نہیں ہو جاتا، آپ تو ویسے بریلوی ہیں، آپ نے خود کو رجسٹرڈ بھی بریلوی کیا ہوا ہے آپ کے علماء نے۔ اہل سنت کے یہ فرقے ہیں، اہل حدیث کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، دیوبندی بھی کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، الگ فرقہ جو ہے اہل تشیع ہے۔ جو مین فرقے ہیں اسلام میں جو بنے ہوئے ہیں دین اسلام میں وہ ہیں اہل تشیع اور اہل سنت۔ اسی طرح سے اہل تشیع کے اپنے فرقے ہیں، اہل تشیع میں مزید فرقے ہیں، اسماعیلی ہیں، فاطمی ہیں، اثناعشری ہیں، نصیریہ ہیں، علوی ہیں، اسی طرح سے جعفریہ ہیں، اور بھی بہت سے ان کے تفرقے ہیں، اور ایک دوسرے کو وہ بھی کافر سمجھتے ہیں، جس طرح سے ادھر ایک دوسرے کو وہ بھی ایک گمراہ سمجھتے ہیں۔ اور ہمیں اہل سنت میں جو لوگ ہیں، یعنی کہ اہل سنت کے جو فرقے ہیں، مین اہل سنت ہو گیا، ان میں فرقے ہیں بریلوی، ادھر پاکستان میں سب سے زیادہ بریلوی ہیں، تو آپ بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ مخواہ جو ہے نا آپ نے روح افزا کے شراب کی بوتل پر روح افزا نہ لکھیں، وہ روح افزا نہیں بن جائے گی، لہٰذا آپ اہل سنت کہنے سے نہیں ہو جائیں گے۔ اہل سنت دیوبندی بھی ہیں، اہل سنت اہل حدیث بھی ہیں، وہ بھی اہل سنت کا فرقہ ہیں۔ جو اہل تشیع ہیں ان سے پوچھیں آپ، وہ اپنے علاوہ جو بھی فرقے ہیں، چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو یا بریلوی ہو، سب کو اہل سنت سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اہل سنت ہے، اور واقعی وہ سب کے اہل سنت ہیں، اہل سنت کے تفرقے ہیں، اور وہ سب کے سب ایک دوسرے کو گمراہ سمجھ رہے ہیں، جس طرح اہل تشیع میں فرقے ہیں اور فرقے ایک دوسرے کو، وہ ایک فرقے میں فرقے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم حضرت، آپ نے بتایا کہ آپ اتنے سارے لوگوں کے پاس جائیں پھر ہمارے پاس آئیں، بھائی میں سب کے پاس گیا ہوں، اور بلکہ اس سے پہلے میں آپ کے ہی پاس تھا، میں بھی بریلوی ہی تھا، اس کے بعد میں نے تحقیق کرنا شروع کر دی، میرا دماغ بالکل بند، میں نے تحقیق شروع کی، بھائی دیکھیں قرآن خود پڑھوں، حدیث کو پڑھتا ہوں، مزید نالج کرتا ہوں، ان کی بھی سنتا ہوں ان کی بھی سنتا ہوں، میں نے سب اہل سنت کے جو آپ کے دعویٰ کرنے والے ہیں، خود کو اہل سنت کہلوانے والے ہیں، بریلوی حضرات، ان کو بھی سنا ہے، طاہر القادری صاحب کو سنا ہے، آپ کے اہل سنت امیر اہل سنت جو الیاس اطاری صاحب کو بھی سنا ہے، اور ابھی بھی سنتے ہیں ہم، ان کی جو صحیح بات ہے وہ لے لیتے، اور جو قرآن اور صحیح حدیث سے نہیں ملتی تو نہیں لیتے۔ میں آپ سے پیارے بھائی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس حوالے سے، کس دلیل کے اوپر ان کو جو ہے نا ان کی باتوں کو حق مانا ہے؟ آپ بتا رہے میرے عالم سے پوچھیں، بھائی میں تو چلو خیر عالم سے پوچھ لوں گا، لیکن آپ نے جو کچھ پوچھا ہوا ہے ان سے، آپ نے کیا پوچھا ہوا ہے جس پر آپ نے ان کو حق پر سمجھا ہوا ہے کہ بھائی یہ ان کی جو بات ہے نا، یہ باتیں، یہ عقیدے ان کے قرآن سے ملتے ہیں، اور پھر آپ کو انہوں نے کوئی قرآن کی آیت بتائی ہو تو وہ آیت مجھے بتا دیں، یا کوئی حدیث بتائی ہو وہ حدیث مجھے بتا دیں، تاکہ میں بھی آپ کی طرح ہی ان کے پیچھے چلا جاؤں، مجھے ضرورت ہی نہ پڑے ان سے ملنے کی، آپ ہی بتا دیں، یا پھر آپ ایسے کہہ دیں کہ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور آپ نے بس دل ہی دل میں یہ جو ہے نا سمجھا ہوا ہے کہ بھئی یہ حق پر ہے، اور بس اس کے بعد کچھ نہیں، کیونکہ جس گھر میں میں پیدا ہوا ہوں، جس مدرسے میں میں جا کر پڑھا ہوں، جو میرے اساتذہ ہیں وہی حق پر ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سب درست نہیں ہیں، گمراہ ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ کہتے ہیں تو پھر سیدھی سی بات ہے، اس میں اور کیا کہا جا سکتا ہے پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی میرے پیارے بھائی، آپ کی بات سمجھ آ گئی۔ آپ نے کہا کہ یہ سارے سنی ہیں کمال ہے یار، آپ نے شاید تحقیق نہیں کی اور آنکھیں بند کر کے ایک بالکل گمان اور قیاس آرائیوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو تحقیق کی دعوت دوں گا کہ آپ پہلے اس بات کی تحقیق کریں کہ آپ جس فرقے میں ہیں کیا واقعی یہ سنی ہے یا پھر بریلوی ہے۔ سنی تو اہل دیوبند بھی ہیں، سنی تو اہل حدیث بھی ہے۔ تھوڑا سا اس میں وہ اپنے دماغ کو کھول کے تحقیق کریں، آنکھیں بند کر کے کسی عالم کسی مفتی صاحب کے پیچھے چلنا شروع کر دیں کہ بھائی اس نے جو فرما دی حق فرما دیا ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں تو ان کے بھی بڑے بزرگ ہیں بھائی، ان کے بھی نعرے لگانے والے ہیں، صرف آپ کے نہیں ہیں۔ اور باقی آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ بھی سنی ہے، تھوڑا سا ان کی بھی کوئی ریفرنس فرما دیں۔ اور دوسری آپ نے فرما دیا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اختلاف رحمت ہے، تو بھائی علماء کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے وہ دین سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی اگر دین سمجھتے ہیں تو علماء تو دیوبندیوں کے بھی ہیں، علماء تو اہل حدیث کے بھی ہیں، تو پھر ان کو کہ وہ گمراہ سمجھتے ہیں، دین تو وہ بھی تو سمجھتے ہیں، ان کی بات بھی تو درست ہونی چاہیے، آپ کے ہی علماء کی کوئی درست ہونی چاہیے بھائی۔ پھر آپ کہتے ہیں شافیوں میں بھی سنی ہے، بھائی شافیوں میں سنی سے کیا مراد ہے؟ یہ تو بالکل عجیب سی بات آپ نے کر دی بھائی، ہم نے بھی پڑھا ہے شافی حنبلی مالکی حنفی، آپ حنفی حضرات ہیں، حالانکہ دیوبندی بھی حنفی ہیں اور بریلوی آپ بھی حنفی ہیں، ایک ہی امام کے مقلد ہیں اور ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ بڑی حیرانگی والی بات ہے، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اور اسی طرح سے نقش بندی جن کے بارے میں بتایا آپ نے کہا وہ بھی سنی ہے بھائی، وہ کہتے ہیں سنت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ایک سنت میں نے آپ کو بتا دی، مجدد الافسانی صاحب سرہندی صاحب جو کہ تشہد میں انگلی اٹھانے کے قائل نہیں تھے اور کہتے تھے کہ اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کی انگلی کاٹ دو، اتنی بڑا فتویٰ دیتے تھے وہ، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور ثابت ہے۔ اور آپ کے یہ سنی جو ماشاء اللہ آپ کے بقول وہ سنی ہے، میں تو ان کو ٹونی سمجھتا ہوں، وہ حضرت وہ اٹھاتے ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کے اوپر کیا کہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے، اور پھر وہ اتنا بڑا امام بھی ہو اور وہ اس کا ایک سلسلہ بھی چل رہا ہو ماشاء اللہ۔ تو تھوڑا سا اظہار اس میں کوئی وضاحت فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے جناب، کیا اور بات میں آپ سے نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ میں نے ابھی جانا ہے، پڑھنا بھی ہے، 8:30 بج چکے ہیں اور ہمارے تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور آپ نے جو بات کرنی ہو دارالفتہ اہل سنت سے رجوع فرمائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو آپ نے تحقیق کرنی ہے، کیونکہ بغیر عالم کے کوئی تحقیق کرے تو اس کو بندہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ دوسروں سے بھی پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، سنیوں سے پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، آپ کو کھلی اجازت ہے۔ اجازت کیا، میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ آپ خود ہی اپنے دین کے محافظ رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو سچا اور سچا دین ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی پیارے، میں آپ سے یہی بول رہا ہوں کہ اہل سنت سنی اور حنفی اور کیا نام ہے بریلوی، یہ سب ایک ہی چیز ہے، ایک ہی فرقہ ہے، نہ کہ الگ الگ فرقہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی تحقیق میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہوگی، تو آپ تھوڑا سا اور بڑھا لیں اپنی تحقیق کو۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ سے نہیں ہو پاتی تحقیق تو آئیں ہمارے پاس دارالفتہ اہل سنت، تو اس کی تحقیق ہم آپ کو کر کے دیں گے۔ ٹھیک، اور اس کے علاوہ رہے گی نقش بندی اور ہمارے جو قادری سلاسل کی بات ہو گئی، سلسلوں کی بات، تو اس کے اندر بھی الحمدللہ سب سنی ہی ہیں، نقش بندی بھی سنی ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مجدد الفسانی کے جو اس وقت گدی نشین ہیں، جو ابھی بھی موجود ہیں، تو وہ اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، نقش بندی سیفی سلسلہ لاہور کے اندر چل رہا ہے، نقش بندی ہے لیکن کیا ہے، سنی کہلواتے ہیں سنی نا، سنی ہیں تو کہلوائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے تحت جو لڑیاں ان کی نکلی ہوئی ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں۔ اور آپ بول رہے ہیں مجدد الفسانی نے اتنا بڑا فتویٰ دیا، ویسے اس کی میرے ذہن میں نہیں ہے، ویسے میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا کہ انہوں نے ایسا فتویٰ دیا یا نہیں، اگر دیا بھی ہے بالفرض دیا بھی ہے تو پیارے، اگر مجتہد سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے،
گناہ نہیں ملتا بلکہ ایک نیکی ملتی ہے اگر غلطی ہو بھی جائے. جیسے امام شافعی علیہ رحمہ ہیں, اگر ان سے کچھ مسئلے میں اونچ نیچ ہو بھی گئی ہے تو وہ مجتہد تھے, تو مجتہد کو ایک نیکی ملتی ہے. ٹھیک ہے جناب, کیونکہ ہر کسی کے حصے میں جو علم آنا ہوتا ہے نا تو اس کو وہی دیا جاتا ہے. امام اعظم علیہ رحمہ کی بعض روایتیں دیکھ لیں, کسی میں انہوں نے ایک ہی بات کو منع فرمایا لیکن بعد میں آ کے اس کو درست فرما رہے ہیں. تو یہ ہر بات بندے کو مطلب ہر بات کا علم ہو جائے یہ لازمی نہیں. ہاں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دیر میں سمجھ آتی ہیں, لیٹ سمجھ آتی ہیں. تو اس طرح امام اعظم کی بھی روایتیں ہیں, تو اس میں آپ کیا بولیں گے, او ہو یہ کیا ہو گیا. اور دوسری بات دیوبندی کی اور سنیوں کی کہ وہ ایک ہی امام کے پیروکار ہیں, تو پیارے ہمارے جو ہے نا ان کے ساتھ یہ جو مسائل وغیرہ ہوتے ہیں نا فقہ کے, تو ان کے اندر اختلاف ہیں. اور دوسری بات رہی علماء والی کہ علماء نے فرمایا اختلاف رحمت ہے, تو وہ اہل سنت کے علماء نے فرمایا کہ اختلاف رحمت ہے. ٹھیک ہے, اس کی تحقیق اگر آپ کی کم ہے تو آپ آئیں دارالفتہ, ہم آپ کو تحقیق کر کے دیں گے, ورنہ آپ اپنی تحقیق کریں, منع نہیں ہے. اور اگر آپ جس نتیجے پہنچیں اس کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں دارالفتہ, ہم آپ کی اس تحقیق کے بارے میں بھی بتائیں گے جو آپ نے کی ہوگی, اور جو آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے ہمارے علماء, تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے جناب, اور کچھ. اور دوسری بات امام شافعی اور امام احمد امام اعظم ابو حنیفہ, تو ان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی سنی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں. شاید آپ نے شافعیوں کو سے پالا پڑھا ہی نہیں ہے یا ملے ہی نہیں ہیں شافعیوں سے شاید آپ, تو الحمد للہ ہم نے تو ملاقات کی ہے, ملے بھی ہیں شافعیوں سے, بات چیت بھی کی ہے. ٹھیک ہے جناب, اور وہ سنی ہے الحمد للہ. دعوت اسلامی کے امیر علیہ سنت کے کئی مرید ایسے ہیں جو کہ شافعی ہیں. میرے پیر بھائی ہوئے ایک لحاظ سے, کیونکہ جن کا میں مرید ہوں ان کے وہ بھی مرید ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ثبوت بھی دے دیا. آپ چاہیں تو آپ آ جائیں فضان مدینہ, آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں شافعی. ابھی تو فی الحال کرونا کی وجہ سے فلائٹیں نہیں آ رہی, لیکن جیسے کرونا سیٹ ہو جائے نا تو آپ آ جائیے گا, میں آپ کو ملوا بھی دوں گا, ان سے بات چیت بھی کروا دوں گا. انہی کے علماء جو ہے نا ان سے ہی بات چیت کر لینا ذرا. ٹھیک ہے, دیکھیے اور بحث میں نہیں کرنا چاہتا, اس معاملے میں بات نہیں کرنا چاہتا. معذرت کے ساتھ آپ نے اور جو بھی باتیں کرنی ہیں تو آپ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں. آپ کے تحقیق اتنی کم ہے اور پھر آپ بات اتنی لمبی لمبی کریں تو یہ صحیح نہیں. مطلب آپ نے خود ہی کہا کہ میں درس نظامی نہیں کیا ہوا, تو جو شخص درس نظامی کے 4 سال لگا چکا ہو, اور 4 سال کے اندر شروع میں یہ نہیں سکھاتے کہ فرقہ بازی یہ وہ کرنا. ہاں یہ کہ یہ فرماتے رہتے ہیں کہ مطالعہ کرو, ان کتابوں کا مطالعہ کرو, اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, اس کے اندر یہ فتاویٰ لکھے ہوئے ہیں, تو اس بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے, تو ہم پڑھتے رہتے ہیں اس میں. جی کم, اور ہم پڑھتے رہتے ہیں اس کو, تو ہمیں معلومات بھی ہو جاتی ہے. کہ 4 سال کے اندر ہمیں جو سکھایا گیا اور اس کے مطابق تو الحمد للہ ہم بالکل حق پہ ہیں. ہم جو ہمیں پڑھایا گیا اور اس کے مطابق, اور پڑھانے کے اندر یہی جو ہمیں پڑھایا گیا نا یہ دوسرے فرقہ والوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے. کسی سے جا کے پوچھ لیں, شرح جامی کے بارے میں دیوبندیوں سے پوچھیں, بولیں گے ہم نے پڑھی ہے. قدوری شریف کے بارے میں دیوبندیوں سے پوچھیں, بولے ہم نے پڑھی ہے. ہدایت کے بارے میں پوچھیں, بولے ہم نے پڑھی ہے. اس طرح کی اور بھی بکس ہیں, آپ پوچھیں ان سے, بولے ہم نے بھی پڑھی ہیں. تو یہ تو وہ باتیں ہیں نا جو ابھی تک انہوں نے پڑھی, اور جو ہم اس ٹائم تک پڑھ رہے ہیں وہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں. پیارے اسلامی بھائی, لاسٹ میں آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ نے جو بھی مسئلہ پوچھنا ہے, جو بھی مسائل پوچھنے ہیں نا, تو دارالفتہ سے رجوع کریں. میں اس میں زیادہ بحث نہیں کر سکتا اس میں, کیونکہ ابھی میں ہوں دوران طالب علمی میں. ٹھیک ہے, 4 سال میرے مکمل ہوئے, اور 4 سال والے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ جس نے 4 سال پڑھ لیے تو اب وہ اس معاملے میں بحث کرے گا. یہ وہ ٹھیک ہے, مطلب اتنا علم ہے کہ ہم پہچان سکتے ہیں کہ کیا حق ہے کیا نہیں ہے حق. مطلب قرآن سے جو بھی ثابت کیا ہے علماء نے, اقتضاء النص کے ذریعے, اشارۃ النص کے ذریعے, دلالت النص کے ذریعے, اور ظاہر مفسر محکم, تو ان کے ذریعے جو بھی علماء نے بیان کیا ہے نا, یعنی اتنا فہم آ گیا ہے کہ اب ہم ان کو اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ
جب فہم آیا ہے تو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب اس کو چھوڑ ہی دیا ہے کہ نہیں بھائی اب کرنا ہی نہیں ہے. ہم پڑھ رہے ہیں اسی وجہ سے ہی پڑھ رہے ہیں کہ دین کو سمجھیں کہ دین کیا بتانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تو اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور تقریباً الحمدللہ اتنا سمجھ بھی گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اب ماشاء اللہ سے اچھا خاصا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت سے صرف ایک چیز ظاہر نہیں ہوتی. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے تو کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. حالانکہ اگر اس کی تفسیر لکھنے پہ آئے نا علماء تو اسی آیت کی تفسیر کہاں سے کہاں تک چلی جائے جناب. پتہ نہیں کتنے اونٹوں پر سورۃ فاتحہ کی تفسیر اگر لا دی جائے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، ہم نے یہ سنا ہے یا نہیں سنا. اور ہمارے بزرگان دین علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر اگر کرنے پہ آئیں تو مطلب زندگیاں ختم ہو جائیں صرف سورۃ فاتحہ کی. تو آپ ایک آیت کے ظاہر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے تو اس میں اور کیا سمجھیں ہم. ٹھیک ہے، اور کیا یہی بات تو ظاہر آ رہی ہے کہ ہم تیری عبادت کریں تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو اس کے اندر اور بھی باتیں ہیں سر، صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ظاہر پر ہے اور بس یہی ہے سب کچھ. اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کے فہم تک نہیں، مطلب آپ کے فہم میں نہیں آ رہی، ان کے ذہن میں نہیں آ رہی. تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہے اور اکثر چیزیں ہمیں بتائی بھی گئی ہیں. تو اس کے لحاظ سے ہمیں کچھ نہ کچھ جو کچھ بھی ہے الحمدللہ اللہ کرم سے سمجھ میں آ جاتا ہے تقریباً. ٹھیک ہے، اور بغیر استاد کی کسی کتاب کو سمجھنا یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاسیبل ہوگا بغیر استاد کے. آپ کوئی کتاب لیں بغیر استاد کے، آپ بولیں کہ 100% سمجھ میں آ گئی، اور تقریباً صرف یہ ہے کہ چند چیزیں اور بھی جو بالکل ہی ظاہر ہوتی ہیں جسے ظاہر بولتے ہیں. ظاہر ایک اصطلاح ہے، وہ ظاہر نہیں کہ جو ہم ظاہراً مراد لیتے ہیں. ظاہر ایک اصطلاح ہے، تو اس لحاظ سے جو ایت اس پہ آتی ہے صادق آتی ہے تو ہم اس کو بول دیتے ہیں ہاں بھائی اس کے اندر یہ مسئلہ ہے. اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہرحص نہیں بھائی. تو ہمیں اس معاملے میں بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے. لاسٹ میں آپ کو یہی بول رہا ہوں کہ آپ دارالفتہ سے رجوع کریں. آپ جانا چاہیں دوسروں کے دارالفتہ میں جائیں، سنیوں کے دارالفتہ میں آئیں، مرضی ہے آپ کی. دین اسلام اب آپ کے ہاتھ میں، مطلب آپ کا دین. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم تو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو مطلب اپنا یوز بھی کر رہے ہیں اس علم کو، اور تقریباً پتہ چل رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ تو آپ کا میٹر ہے کہ آپ جانو. ہاں یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ آپ میرے پاس ہم نے رجوع کیا، آپ کی بڑی مہربانی. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ وہ میرے رشتہ دار تھے تو ہی میں نے کچھ نہ کچھ بات چلائی، کیونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ سے بات ہی کرتا رہوں، کہ دوسرے معاملات بھی ہیں. اور آپ بولو گے کہ یہ تو واٹس ایپ پہ آن لائن رہتا ہے، تو معذرت کے ساتھ پہلے سے نہیں بھی دعوت اسلامی کا 99% کام جو ہے نا وہ واٹس ایپ کے ذریعے ہی ہوتا ہے. تو بات چیت ذمہ داران سے یہ وہ تو اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے میں واٹس ایپ پہ آن لائن رہتا ہوں. ٹھیک ہے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بھائی، آپ نے جو 4 سال میں پڑھا ہے، یہ آپ نے جو سمجھا ہے کہ یہ حق پر ہیں، تو آپ کو بھی تو کوئی دلائل ملے ہوں گے نا اس پڑھنے میں، آپ کے استاد نے دیا ہو تو وہ تھوڑا سا دلائل میرے سامنے بھی رکھ دینا کہ کون سے دلائل ہیں قرآن پاک سے یا برا حدیث صحیحہ سے، جن دلائل پر آپ کے یہ جو حضرات ہیں وہ حق پر ہیں اور آپ حق پر ہیں. تو تھوڑا سا وہ اس کی وضاحت فرما دیں گے تاکہ ہمیں بھی کچھ رہنمائی مل جائے. بھائی میرے آپ ہی بتا دیں، ہم ان سے آپ کہہ رہے ہیں ریفر کر رہے ہیں، 4 سال کورس آپ نے کیا ہوا ہے اور ریفر کر رہے ہیں مجھے اپنے مفتیان صاحب کے پاس. انہوں نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے بھی یہی کہنا ہے کہ بھئی یہ گمراہ بندہ ہے. ہم نے ان کو دلائل دینے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دینا بھئی یہ گمراہ ہے. لہٰذا کوشش کریں آپ، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، جو کویسچنس آپ کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں میرے بارے میں، آپ اپنے علماء سے رجوع کریں، ان سے دلیل پوچھیں. ان سے پوچھیں کہ بھئی اس مسئلے میں قرآن کیا کہتا ہے. اگر آپ کے پاس ہے، آپ نے پوچھا ہوا، آپ کو علم ہے، تو آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ پھر ہمیں کیوں ادھر ریفر کر رہے ہیں؟ آپ کہنا ہمیں اجازت نہیں. اجازت نہیں کون سا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں بتانا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ جس کسی کے پاس میری ایک آیت بھی پہنچی اسے آگے پہنچاؤ، جس کسی کے پاس میری ایک حدیث بھی پہنچی اسے آگے پہنچاؤ.
آیت بھی آگے پہنچانے کا کہا حکم ہے اور حدیث کو بھی. تو آپ کا تو فرض بنتا ہے، آپ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، مجھے بھی، ہر ایک بندے کو. تو لہٰذا ہمیں تو آگے پہنچانا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں علماء پہنچائیں گے، پتہ نہیں کون سے علماء پہنچائیں گے، شیعہ کے، اہل حدیث کے، دیوبندی کے، یا پھر بریلوی کے. اور پہنچا تو ایک بھی نہیں رہا. ماشاء اللہ، ہر کوئی اپنے فرقے کی کتابوں میں لگے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں بھی، تفسیر تو ہر کسی کی اپنی ہے. 15-20 اونٹ میں بھی لکھ کر دیتا ہوں آپ کو، جو ہے نا، اونٹوں کے لادنے کے لیے آپ اس کی تفسیر لکھتے رہیں. بھائی یہ کون سی بات ہوئی بھی تفسیر؟ اصل مقصد تفسیر تو آپ خود لکھتے ہیں، آپ کے علماء لکھتے ہیں. تو اہل تشیعوں کے علماء اپنی تفسیر لکھتے ہیں، اہل حدیث کے علماء اپنی تفسیر لکھتے ہیں، دیوبندیوں کی اپنی تفسیر لکھتے ہیں، آپ کے بریلوی اپنی تفسیر لکھتے ہیں. تفسیر سے تو ہمیں کچھ لینا دینا نہیں. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر فرمائی ہے، جو احادیث صحیحہ میں موجود ہے، وہ جو کوئی بھی بتائے گا، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، یا اہل حدیث ہو، یا پھر کسی بھی فرقے کا ہو، ہم تو وہ مانیں گے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لہٰذا آپ بھی بتا دیں، کوئی ایک ہی تفسیر بتا دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی آپ نے بتایا، اور آپ نے میری وائس سنی تک نہیں. آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو. میں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی کون سی اجتماعی دعا میں آپ نے کبھی یا پھر آپ کے عالم صاحب نے، کسی مفتی صاحب نے نماز سے مدد طلب کی ہو کہ اے نماز میری مدد فرما، کہ اے صبر میری مدد فرما؟ حالانکہ حکم بھی آ چکا ہے، آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ حکم آ چکا ہے. میں نے تو بھائی کہا اس میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، ان کی مدد، اس کی مدد فرمائے گا. اور نماز پڑھنے والے کے ساتھ بھی، اس سے مراد یہ ہے. اور اس سے صاف صاف اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، اور مدد بھی اللہ سے ہی طلب کرنی ہے. تو آپ اپنے جو ہے نا مفتیوں صاحب کی تفسیر لیتے پھر ہیں. اللہ نے تو کوئی تفسیر اس طرح کی نازل نہیں فرمائی. اگر تفسیر نازل فرمائی ہے تو وہ ایک ہی ہے، حدیث صحیحہ، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر فرمانی تھی وہ فرما دی ہے قرآن کی. آپ کے مفتیوں کے لیے نہیں چھوڑا کہ یہ فرمائیں گے تفسیر، اور منہ سے جو بول دیں گے بھئی تقریباً 10,000 اونٹ جو ہے نا ان کے اوپر جو تفسیر صرف سورۃ فاتحہ کی لا دی جائے تو کام ہے. سبحان اللہ یار. اور آپ ساتھ میں کہتے ہیں سبحان اللہ. کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہو کہ اس کی اتنی بڑی تفسیر ہے. تھوڑا سا وضاحت فرمائیں. پھر میں آپ سے کوئی ریفرنس مانگتا ہوں، آپ مجھے ریفر کرتے ہیں دارالفتہ. بھائی کون سا طریقہ ہے؟ آپ خود پوچھیں ان سے، مجھے بتا دیں. پھر سے وہی بات پیارے اسلام، میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ مجھے اجازت نہیں ہے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی اجازت نہیں ملتی. ہمیں اساتذہ نے منع کیا ہے اس معاملے میں کسی سے بحث کرنے سے. آپ کو میں نے بول دیا نا، ٹھیک ہے منع کر دیا، اساتذہ نے منع کیا ہے نا، ٹھیک ہے لبیک. جو استاد نے فرمایا ہمارے لیے ان کا حکم سروں پر ہے، سروں کا تاج ہے ان کا حکم. تو میں ان کی بات نہیں ٹالتا، یعنی کہ میں آپ کو کیا نام ہے دلائل دوں، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ میں آپ کو دلائل دوں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھ پہ یا ایک آیت میرے پاس آئی اور میرا آگے پہنچانا مجھے فرض ہو گیا. یہ فرض نہیں ہے جناب والا. ٹھیک ہے. اور آپ نے علماء سے جب بھی میں بات کر رہا ہوں علماء سے، تو علماء سے مراد سر جو عالم ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ہمارے نزدیک جو شیعہ کے علماء ہیں، جن کو آپ بولتے ہیں علماء، اور جو دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں، ہمارے نزدیک وہ عالم بھی نہیں ہیں. سر اگر عالم ہوتے نا تو ان کو صحیح اور غلط کا فرق معلوم ہوتا. کیونکہ علم والا تو اسی کو بولیں گے نا جو صحیح و غلط میں، حق و باطل کے اندر فرق کو مطلب دیکھ کے حق کی طرف آئے. تو میں تو ان کو عالم بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اور آپ بولیں گے اس پہ دلائل، دلائل کی بات رہی نا، تو دلائل آپ آئیں ہمارے دارالفتہ اہل سنت میں، آئیں، آپ کو ہر ایک بات بتائی جائے گی، ہر ایک دلیل پیش کی جائے گی نا. ایسے تھوڑی ہمارے علماء بول دیں گے کہ ہاں بھی وہ باطل پر ہے. ایسے تھوڑی کوئی کسی کو بول دیتا ہے کہ ہاں بھی یہ غلط ہے. کچھ دلائل ہیں تو آپ کو میں بول رہا ہوں، آئیں تو صحیح. یہی بات میں نے اپنے ماموں کیا بولوں اس کو، عاصم سے بھی کہی تھی. ٹھیک ہے جناب، کہ پیارے آپ دوسری طرف نہیں جائیے گا. آپ کو فی الحال جو ہے نا اتنا علم نہیں ہے کہ آپ صحیح سمجھ سکیں. آپ آئیں دارالفتہ اہل سنت، آپ کی بات کراتا ہوں. مطلب اور ہر جگہ جانے کے لیے ان کو ٹائم مل جاتا ہے، لیکن دارالفتہ نہیں جانا.
یار دارالفتہ آئیں تو صحیح. دارالفتہ بنایا کس لیے؟ اسی مقصد کے لیے تو بنایا ہے، آپ کو باطل کے درمیان فرق کر کے دے. تو آپ آئیں تو آپ کو دلائل بھی دیے جائیں گے. اب وہی بول رہے ہیں کہ وہ دلائل نہیں دیں گے، وہ یہ بول دیں گے. کیوں ایسا بولیں گے؟ یہ تو پھر آپ کی سوچ ہے نا، یہ کہ ایسا بول دیں گے. نہیں سر، آپ آئیں. آپ کو پھر بھی وہی بول رہا ہوں کہ آپ کو ہر بات کا جواب دیا جائے گا. نہ دیا جائے نا، پھر آپ بولیے گا. آئیں تو صحیح. اب وہیں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے تو فائدہ. ٹھیک ہے جناب. کیا اور میں آپ کو کیا بولوں؟ کہ جو دلائل ہم نے پڑھے ہیں وہ مجھ پہ فرض نہیں ہے کہ میں آپ کو بھی وہ دلائل بتاؤں. اور آپ نے جو اگر یہ دلائل پوچھنے ہیں، آپ آ جائیں دارالفتہ. جو ہم نے پڑھے ہیں لیکن ہمارے ذہنوں میں ہیں، تو الحمدللہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں. اور آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا تو آپ آئیں. بار بار یہی بولتا رہوں گا کہ آپ آئیں دارالفتہ کی طرف رجوع کریں، دارالفتہ کی طرف رجوع کریں، دارالفتہ کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے جناب، بڑی مہربانی ہے آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی آیت کے ظاہر کو ہی دیکھنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ باطن نظر آتا ہے آپ کے مولویوں کو، تو ان پر تو وہی نازل نہیں ہوئی نا. اگر اس کے اندر کوئی راز چھپے ہوئے ہیں تو وہ تو سب کے سامنے ہوں گے، اللہ کے رسول نے فرمائے ہوں گے، وہ کسی احادیث کی کتاب میں موجود ہوں گے. وہ راز ہمیں ریفرنس کے طور پر بتا دیں، ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ بتاتے ہیں نہیں اور کہتے ہیں اتنی بڑی تفسیر ہے. بھائی اتنی بڑی تفسیر آپ خود آپ کر سکتے ہیں. آپ نے کی وہ اپنی مرضی کی، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر نہیں فرمائی. قرآن تو اپنے زہر پر ہی ہے، جو سامنے ہے وہی کچھ ہے. باقی آپ کہہ رہے ہیں نہیں 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 اس کی چھپی تفسیر ہے. سیدنا علی کا بھی ایک قول ہے. بھائی وہ بتایا نا کہاں پر ہے، کون سی صحیح حدیث کی کتاب میں ہے. کسی بھی حدیث کی کتاب میں قول ہے، پھر اس قول کی سند کو دیکھتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں کہ بھائی ہاں صحیح بھی ہے کہ نہیں. آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں. بھائی بزرگوں کا تو کوئی لینا دینا نہیں دین میں. بزرگوں پر اگر وحی آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام ان پر وحی لے کر آتے ہیں تو ٹھیک ہے. دین تو مکمل ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو باقی تو دین نہیں ہو سکتا. جو آپ کے بزرگ حضرات فرماتے رہیں اپنی طرف سے بے شک فرماتے رہیں. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کہ جب بزرگ آگے جہنم میں جائیں گے تو پیچھے والے پھر وہ آگے جہنم میں جائیں گے اور دیکھیں گے ہمارے بزرگ بھی اندر ہیں. جب اس کے فالوورز، اس کو فالو کرنے والے لوگ جائیں گے تو کہیں گے ہمارے یہ بزرگ بھی اندر ہیں. پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم دونوں کو ڈبل عذاب ہے، کیونکہ تم نے خود بھی یعنی کہ ان کے پیچھے لگ رہے. آپ یعنی تم لوگوں نے خود بھی کچھ نہیں سوچا، خود نے کچھ نہیں سمجھا. میرا قرآن تو واضح تھا. اور بار بار آپ تنگ نہیں کریں مجھے، میں نے پڑھنا بھی ہے جا کے. اور ابھی فی الحال میں راستے میں ہی ہوں، ایسے جا رہا ہوں. تو برائے کرم آپ مجھے تنگ نہیں کریں اس حوالے سے. میں اس حوالے سے آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہاں یہی کر سکتا ہوں کہ آپ جب آئیں ادھر تو آپ کو دارالفتہ تک اور علماء اہل سنت تک پہنچا دیں. اور آپ کو اگر کسی دلیل کا جواب یا کسی چیز کا جواب نہیں ملتا، پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ بھائی مفتی صاحب نے جواب نہیں دیا، یہ تو فراڈ کر رہے ہیں. پھر آپ بتائیے گا. ایسے کیسے آپ مطلب اپنی طرف سے قیاس کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کریں آپ. تو لاسٹ ٹائم یہی میری ہے آپ سے گزارش سے، برائے کرم مجھے پریشان نہیں کریں اس حوالے سے. جو میں نے آپ کو بتا دیا وہ بتا دیا، ٹھیک ہے. اور رہی بات اب دلائل وغیرہ کی، تو قیامت قریب ہے. شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا. ایسا ہی ہے نا، آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا اب آپ کو پتا. قیامت کیا ہے؟ قریب ہے. تو بروز قیامت تو پتہ لگ ہی جانا ہے کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں ہے. تو تھوڑا انتظار کر لیں. ہاں میں تو انتظار کروں گا بھائی کہ کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں ہے. یہ بروز قیامت کرے باقی آپ نے انتظار کرنا ہے تو کریں. ایک فرقے کو تھام لیں اور پکڑ لیں جو آپ کو صحیح لگے. پہلے آپ سرچ وغیرہ کر لیں، جو آپ نے کرنا ہے کر لیں. اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں تو اس کو پکڑ لیں. تو بروز قیامت ہی پتہ چلے گا کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر اور اس کی بات اور اس کی کیا حقیقت ہے، تو آپ بتا دیں بھائی. آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ پھر آپ ایک ریفرنس ہمیں بتا دیں یار.
یہ کون سی، یا پھر ڈائریکٹ آپ کے مولوی پر وہی نازل ہوئے تو یہ بھی بتا دیں کہ ہاں ہمارے مولوی پر نازل ہوئی ہے، تو پھر آپ سے ساتھ جو ہے ختم نبوت پر بات کرتے ہیں بھائی، یعنی کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی کسی کے اوپر وہی نازل ہو سکتی ہے؟ یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اسی وحی سے جو وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، تو اس وحی تو وہ تو سامنے سب کے، تو آپ ریفرنس بتا دیں، ہم دیکھ لیتے ہیں بھائی۔ اس میں یہ والی کون سی بات ہوئی کہ مجھے سمجھ آ گئی اور آپ لوگوں کو نہیں آ رہی؟ کیسے آئے گی؟ آپ بتائیں گے بھی تو آئے گی نا۔ ایسے آپ بولتے ہیں کہ مجھے آ گئی ہے، بھائی آپ کو آ گئی ہے تو مجھے کیسے آئے گی؟ جب بتائیں گے تو آئے گی نا۔ بتا ہے نہیں رہے، بس یہی کہنے کہ بس آپ مان لیں، درلفتہ رابطہ کر لیں۔ مفتی فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں بتائیں بھی تو۔ آپ فرماتے ہیں ایسا فرماتے ہیں، ہم نے کہا ایسا فرماتے ہیں تو کہاں سے فرما رہے ہیں؟ کس چینل سے؟ کوئی ان کا کوئی دلیل ہے، ان کا کوئی سند ہے، اس کی کوئی ریفرنس ہے، اس کا کوئی حوالہ ہے دین میں سے، اسلام میں سے، اسلام کی جو اتھینٹک بکس ہیں، احادیث اور قرآن، اس میں سے کوئی ہے تو بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی ایسی بات نہیں، آپ واٹس ایپ پر آن لائن رہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کا کام واٹس ایپ پر آن لائن ہوتا ہے اکثر 99%۔ بھائی یہ تو میرا کتنا بڑا پرسنٹ ہوگا جو میں بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ تو مجھے ایک ریفرنس بھی نہیں دے رہے۔ میرا تو مسئلہ نہیں یار کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ جو ہے نا دارالفتہ رجوع کریں۔ بھائی انہوں نے کیا جواب دینا؟ انہوں نے یہی جواب دینا ہے، آپ لہٰذا جہل ہیں، آپ فلاں ہیں، تو آپ پھاڑ نہیں سکتے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ فلاں کر لیں۔ یہ کون سا اصول ہے بھائی؟ میں دیوبندی کے پاس کیوں نہ چلا جاؤں؟ آپ کہتے ہیں ہاں چلا جائیں۔ بھائی میں چلا جاؤں، میں پہلے آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں، آپ کوئی دلیل دیں۔ خواہ مخواہ کے اوپر جو ہے نا شراب کے اوپر تو روح افزا تو نہ لکھے نا کہ ہم اہل سنت ہے، تو سنی کہنے سے کوئی سنی تھوڑی ہو جاتا ہے۔ میں خود کو جو ہے نا فلاں کہہ دوں کہ میں فن خواہ ہوں، وزیر اعظم ہوں پاکستان کا، تو ہو جاؤں گا؟ آپ ہنسیں گے میرے اوپر، بھائی پاگل ہے تو، تیرا دماغ ختم ہو گیا، تو جا مینٹل ہاسپٹل میں۔ تو یہی تجویز شاید میں آپ کو بھی دے دوں، آپ دوستوں بھائیوں کو، کہ بھائی سنی کہتے ہوئے ہنسی آتی ہے ہمیں جب آپ خود کو آپ سنی کہتے ہیں۔ سنی تو آپ ہیں نہیں، آپ تو بریلوی ہیں، لہٰذا یہ بھی تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، نہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم پھر وہی تجویز دیں کہ بھائی ہسپتال میں علاج کروائیں۔ بھائی شراب کی بوتل میں روح افزا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شراب ہی ہے، لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی آپ اپنے ہی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ فلاں سنی ہے اور ٹمکانے سنی ہے۔ بھائی فلانا ٹمکانا سنی کہنے سے تو سنی نہیں ہو جائے گا۔ بار بار میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سنی تو کہنے کو دیوبندی بھی خود کو سنی کہتے ہیں، آپ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ساتھ میں وہ حنفی بھی ہیں۔ آپ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد، وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد۔ آپ ان کو گمراہ سمجھتے ہیں، وہ آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، اصل اہل سنت ہم ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ہیں۔ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سنی ہوں، آپ تحقیق کریں۔ بھائی تحقیق تو آپ کریں کہ وہ کیوں خود کو سنی کہہ رہے ہیں؟ پھر ان کو بھی تو مان رہے ہیں نا، نقش بندیوں کو، سہروردیوں کو، قادریوں کو، اتاریوں کو، یا اپنے بھائیوں کو، سب کو آپ سنی بنا رہے ہیں۔ اور وہ جو نعرے مار مار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سنی ہیں بھائیوں، تو لہٰذا ان کو بھی تھوڑا سا شامل کر لیں ساتھ میں۔ آپ کا کیا جاتا ہے؟ ویسے بھی آپ نے شراب کے اوپر روح افزائی کی ہوئی ہے، تو ان کو بھی ساتھ میں ملا دیں، وہ بھی شراب ہے، ویسے ایک جیسے آپ کے بھائی ہیں۔ خواہ مخواہ آپ کو جو ہے نا، آپ کو چیڑ ہے ان کے ساتھ پتہ نہیں کون سی، حالانکہ وہ بھی آپ کے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور ایک جیسے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، اور ایک جیسے وہ بزرگوں کے قصے کہانیاں سناتے ہیں جس طرح آپ سناتے ہیں۔ میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں بھئی، ایک قرآن کی ایک آیت ہی بتا دیں۔ آپ مجھے ایک آیت بتاتے ہیں، پھر کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ آپ نے وہ نماز سے اور صبر سے مدد والی بات کی، اور پھر اس کا بات ہے نہیں بھائی نماز اور صبر سے کس طرح مدد مانگ رہے ہیں بھیا آپ جو ہے نا مجھ سے بات نہ ہی کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کو بات میں نے پھر بھی آپ کو وہی بولی لاسٹ میں کہ دارالفتہ، جو بولے گا دارالفتہ۔ اور دارالفتہ ایسا نہیں ہے کہ جو بول دے اور ٹھیک ہے لبیک، نو، مطلب اپنی تحقیق بھی کرو۔ دارالفتہ نے بول دیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کتابوں کے حوالے دے دیے، آپ کو سب کچھ بتا دیا، تو پھر آپ بعد میں جا کے اپنا فیصلہ کرو نا۔ آپ کو پہلے کون بول رہا ہے فیصلہ کرو؟ ٹھیک ہے، میرے نزدیک تو وہ ہیں، مطلب غلط ہے تو سو غلط ہیں، تو آپ اپنا وہ کر لیں۔ مطلب آپ کو ضرورت ہے نا کہ مجھے، تو اگر مجھے ضرورت ہوگی نا تو میں کر لوں گا۔ اگر آپ کے نزدیک اگر میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں تو گمراہی صحیح، ٹھیک ہے جناب؟ مگر آپ کو اگر دلائل وغیرہ چاہیے تو آپ جانے، یہ تھوڑی دیر پہلے ہی میں بات کر چکا ہوں کہ آپ اپنی دلیلیں خود ہی ڈھونڈیں، اگر نہیں ملتی، اور راستہ بھی میں نے بتا دیا دارالفتہ، اس کے علاوہ اور میں آپ کو کیا بولوں، ٹھیک ہے؟
اور اگر آپ بولیں کہ آپ سنی ہیں اور یہ وہ، تو میں آپ کو یہی بھی بول دوں کہ اب آپ یہ بھی سن لیں جو میرے عقائد ہیں، کہ بغیر دلیل کے، ٹھیک ہے، کوئی دلیل نہیں دیتا، ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں، تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں، اور بغیر دلیل کے آپ کو دلیل دینے کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ بات نہیں ہے، اسے آپ کے لیے ہی کر رہا ہوں، خاص آپ کے لیے، کہ بغیر دلیل کے میں کیا نام ہے آپ کے نزدیک سننی ہوں، آپ سمجھ میں آ گئے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دینے کی، نہ ہی آپ سے کچھ سننے کی، معذرت کے ساتھ آپ اپنا کام کریں اور آپ مجھے میرا کام کرنے دیں، ٹھیک ہے. اب یہ بولیں گے اس کا دماغ فارغ ہو گیا، پاگل ہو گیا، ٹھیک ہے، پاگل ہی صحیح، ٹھیک ہے، آپ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی، پھر وہی ڈگری کی بات کرنا شروع کر دی آپ نے کہ آپ کی پاس درس نظامی نہیں ہے اور میرے پاس درس نظامی ہے. بھیا آپ نے 4 سال درس نظامی لگایا یا پھر جس قسم کورس میں آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ آپ تو ایک دلیل بھی نہیں دے رہے، آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہ عقائد ہیں، فلاں سننی ہے، فلاں ٹننی ہے، آپ تو یہ مجھے بتا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہ میرے ساتھ شیئر کریں. آپ کیا سمجھے ہیں کہ یہ حقیقت سچائی پر ہیں، یہ لوگ یہ حق پر ہیں جن کے ساتھ میں جڑا ہوں، یہ بیت حق درست ہے، یہ تمام چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ درست ہیں. آپ نے کہا کہ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا آئین اللہ کی مدد ہے، آپ نے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں دی، صرف وہ نماز سے صبر سے مدد چاہو والی ایک آیت سنا دی، اور پھر میں نے آپ کو اس کا جواب بھیجا، آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. بھائی آپ یعنی کہ 4 سال کدھر گئے آپ کے؟ کیا پڑھاتے رہے ہیں آپ کو؟ صرف یہی پڑھاتے رہے ہیں کہ بھائی کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کو دین نہیں سکھانا، اور سب کو یہ کہنے کہ دارالفتہ رجوع کرو، دارالفتہ رجوع کرو. انہوں نے کون سا تیر مار لینا ہے؟ آپ کو جو کچھ بتایا ہے آپ ہی بتا دیں بھائی ہمیں. دارالفتہ رجوع کریں گے، پوری دنیا پورا پاکستان، پھر وہ کراچی میں دارالفتہ بیٹھا رہا ہے باب مدینہ. ہاں بھائی میرے، آپ واٹس ایپ پر اتنے رابطے ہیں، آپ نے خود کہا کہ دعوت اسلامی کے رابطے ہوتے ہیں واٹس ایپ پر، یہی اکثر کام واٹس ایپ پر ہوتا ہے، تو یہ کام میرا کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ خود ان سے رابطہ کر لیں. مجھے تو امید کافی کہ وہ پھر آپ کو بھی یہی کہیں گے کہ ان سے بات نہیں کرنی، اور ویسے بھی آپ کی یہی تربیت کی گئی ہے ان کی طرف سے کہ ان سے بات نہیں کرنی. ان کو پتہ ہے ان سے یہ بات کریں گے، یہ دلیل سے بات کریں گے، یہ ہمارے بندے ہی گمراہ ہو جائیں گے، چاہے مفتی ہی کیوں نہ ہوں. یہ چیز آپ جج کر لیں، آپ پریکٹس کریں، پوچھیں ان سے. آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کہیں گے ان سے بات نہیں کرنی، وہ کہیں گے ہم بھی بات نہیں کرتے، یہ تو گستاخ ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو ٹمکان ہیں. آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے ان کی فلاں کتاب پڑھی ہے تو اس میں کتنی بڑی گستاخی لکھی ہوئی تھی. بھائی ہماری کون سی کتاب ہے؟ ہماری کتاب ہے قرآن میں کوئی گستاخی ہے تو بتائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کوئی گستاخی ہیں تو وہ بتائیں. وہ آپ کو ہمارے جو باقی لوگوں کے جو فرقے ہیں نا، آپ کے علاوہ کے جو فرقے ہیں، ان کی کتابیں دکھا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھو گستاخی ہے. بھئی ہم سے کیا تعلق؟ اگر اس میں گستاخی ہے تو ہم اس کتاب کو بھی جو ہے نا، اس کتاب پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جس کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا پھر اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہو. بھائی میرے، ہماری کتاب کون سی ہے؟ ہماری کتاب وہ ہے جو اللہ نے ہماری طرف بھیجی ہے، القرآن. اس پر ہمارے ساتھ بات کریں. ہمیں آپ ریفرنس دے دیتے ہیں دارالفتہ رجوع کریں. بھائی قرآن تو میرے پاس بھی موجود ہے، مجھے ایک قرآن کی آیت کے لیے مجھے دارالفتہ آنا پڑے گا. مجھے آپ بتا دیں قرآن کی کوئی آیت جس پر آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ نے جو دلیل باندھی ہوئی ہے وہ بتائیں، میں ادھر دیکھ لیتا ہوں. آپ نے ایک آیت بتائی، میں نے آپ کا اس کا مسئلہ بتا دیا، پھر آپ سے میں نے پوچھا کوئی ایک دعائی بتا دیں جس طرح یہ دعا کرتے ہوں کہ اے نماز میری مدد فرما، کہ اے صبر میری مدد فرما. اس آیت پر اگر آپ کے علماء نے جو آپ کے بقول وہ سنی ہے، میرے بقول وہ ٹنی ہے، وہ ٹنی حضرات جو ہے نا کوئی ایک دعا ہی ان کی مجھے سینڈ کر دیں واٹس ایپ پر، جس میں ہو کہ انہوں نے دعا کر رہے ہوں، اس طرح اس آیت پر عمل کر رہے ہوں جو آیت آپ مجھے حجت کے طور پر بتا رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ مطلب ہوا، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ یار کمال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی میرے، آپ نے کہا کہ میں نے حق مانا ہوا ہے، میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ حق سمجھا ہے، اس کو جو بندے بھی پڑھتے ہیں، اس کو فلاں بھی پڑھتے ہیں. بھائی مجھے کوئی تعلق نہیں، آپ اپنے مدرسے میں کیا پڑھتے ہیں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ درہ مختار پڑھتے ہیں، شامی پڑھتے ہیں، فتح عالمگیری پڑھتے ہیں، کچھ بھی پڑھیں، اعلی حضرت کے فتوحات پڑھیں، ملفوظات پڑھیں، مجھے تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے؟
میں آپ سے پوچھا بھائی میرے کو آپ نے نبی پسند کا فرمان بھی پڑھا ہے، احادیث صحیحہ پڑھی ہے، صحیح البخاری پڑھی ہے، کبھی اس کے نزدیک آپ کو جانے دیا ہے؟ وہ تو لاسٹ میں ایک دورہ کرائیں گے، وہ سب کراتے ہیں، دورہ ہی ہوتا ہے وہ بس. صحیح بخاری کا جو دورہ ہوتا ہے نا حدیث کا، وہ دورہ ہی ہوتا ہے، اوپر سے حدیثیں پڑھا دیں بس اپنی مرضی کی، جن میں اپنے جو ہے نا مسائل جو درست ہوں. باقی جو اختلاف کے مسائل ہوں، یعنی کہ جو مسائل خود عمل نہ کرتے ہو نا، وہ آپ کے حضرت صاحب علامہ صاحب اتنے بڑے بزرگ، وہ اتنے بڑے بزرگ جو ہے نا خود جب عمل نہیں کرتے نا، وہ پھر اتنے بڑے بزرگ وہ آپ کو پڑھاتے بھی نہیں ہیں. اور اسی طرح سے اتنے بڑے بزرگ جب وہ قرآن کی جس آیت کو نہ ماننا ہو نا، تو وہ اتنے بڑے بزرگ قرآن کے نزدیک ہی نہیں جانے دیتے. اور اتنے بڑے بزرگ جو ہے نا آپ کے، وہ جب ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا، تو آپ کو یہی کہیں گے دارالافطار رجوع کرو. سب کو آپ کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے بھائی دارالافطار رجوع کرو. بھائی دارالافطار میں آتا ہوں، ماننے میں آتا ہوں، انہوں نے وہی دلیل دینی ہے جو دلیل مجھے یہاں بھی بیٹھے مل سکتی ہے، یعنی کہ آپ دے دیں مجھے. ادھر آ کر میں نے انہوں نے کون سا باقی مجھ سے علیحدہ سے کوئی کچومر بنانا ہے میرا مجھے یہ سب چیزیں جانتا ہوں اس طرح کی. یہ بھائی میرے یہ بلاتے ہیں کمرے میں اور ادھر صحیح اکرام مسلم کرتے ہیں. اگر میں دارالافطار آ جاؤں، مجھے کسی کمرے میں جا کر بٹھا دیا جائے، آخر میں وہ یہی کہیں گے، وہ سیٹیاں ماریں گے اوپر اوپر، سبحان اللہ بڑی کمال کی بات کر دی حضرت آپ نے، یہ تو مانتے نہیں ہے، یہ وہابی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے. بھئی میرے بڑے بڑے مفتیوں سے باتیں ہوئی ہیں، حالانکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں. آپ کی مفتیوں سے نہیں باتیں ہوئی، دیوبندیوں کے مفتیوں سے باتیں ہوئی ہیں، اہل حدیث کی مفتیوں سے بھی باتیں ہوئی ہیں میرے پیارے بھائی، اہل تشیع سے بھی باتیں ہوئی ہیں میری اس پر. ان کا بھی یہی حال رہا ہے. تو آپ کی مفتیوں دارالافطار میں بھی مفتی ہی بیٹھے ہوں گے، عالم بیٹھے ہوں گے نا، ان کا حال ان سے بھی گیا گزرا ہے مجھے پتہ ہے. اور آپ کی مفتیوں سے بھی باتیں ہوئی ہیں ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایریا میں. کیا یہ مفتی نہیں یہ کورس کر کے نہیں ہے؟ دارالافطار میں کوئی ڈائریکٹ وہی نازل ہوتی ہے کہ وہاں پر ان کو مسئلہ پتہ چل جائے گا، یا پھر آپ کو ابھی تک 4 سال میں نہیں پتہ چلا تو مجھے ایک دن میں آ کر پتہ چل جائے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، اور آپ کا دعویٰ بھی یہی کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، تو وہ جو تجھے پتہ چل گیا ہے وہ مجھے کیوں نہیں بتا رہے ہو، یا بتا کیوں نہیں سک رہے ہو؟ اس کا مطلب کچھ نہیں پتہ چلا. اگر پتہ چلا ہے تو بتاؤ مجھے، قرآن سے بتاؤ کہ یہ چیز ہے نا یہ درست ہے، یہ چیز غلط ہے، وہ بتاؤ، میرے ساتھ بات کرو یار. بات پر دارالافطار کی طرف مجھے جو ہے نا گھسیٹ کے لے آ رہے ہو، گھسیٹ کے لے کے آ رہے ہو. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ قرآن صرف دارالافطار میں موجود ہے تو ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں ادھر ہی جا کر دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کے لیے تو میں ہر جگہ آنے کے لیے تیار ہوں. جب قرآن میرے گھر میں موجود ہے، تیرے گھر میں موجود ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت کا بھی ترجمہ موجود ہے، میں خود بھی ترجمہ نہیں کر رہا، آپ وہ بھیج دیں مجھے، ٹھیک ہے نا، وہ آیت میں اعلیٰ حضرت صاحب کے ترجمے سے دیکھ لوں گا، میں گمراہ بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ وہ تو سب جانتے تھے، وہ تو بڑے ولی اللہ میں سے تھے، تو وہ سب کچھ جانتے تھے. وہ عربی کے لغات بھی جانتے تھے، عربی کی وہ لغت بھی اور فلسفہ بھی اور منطق بھی اور ٹمکان بھی اور فلاں بھی، اور جو آپ بتاتے ہیں. حالانکہ قرآن کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے نصیحت کے لیے. باقی اس کی ان ڈیپتھ میں تفسیر میں جائیں گے تو آپ کے مولوی بھی نہیں کر سکتے. مجھے دکھا ہے نا اپنے دارالافطار کا کون سا مفتی صاحب ہے جو سائنس کو جانتا ہے؟ قرآن میں 100 کے قریب سائنس کی آیات ہیں، اور آپ کے تو حضرت سائنس کے الف بھی نہیں جانتے، اور آپ مجھے دارالافطار رجوع کروا رہے ہیں. بھائی کمال کر رہے ہیں. قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، اس کے لیے دارالافطار جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ عام بندہ جس زبان کو سمجھتا ہے، اگر اس زبان میں ترجمہ موجود ہے تو وہ پڑھ لے، انشاءاللہ ایز اے نصیحت وہ اس کو سمجھ آ جائے گی. چاہے وہ ان پڑھ ہے، اس نے درس نظامی کی ہے کہ نہیں کیا ہے، اس نے کوئی مفتی کا کورس کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس نے کسی مدرسے کی ڈگری لی ہے کہ نہیں لی ہے. اگر لے لی بھی تو پھر بھی تو آپ کی نظر میں وہ گمراہ ہوگا. چلو خیر میں لے لیتا ہوں دیوبندی مدرسے کی ڈگری، پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ لے لیں، میں تو پھر گمراہ ہوا نا. کیا آپ مان لیں گے نا مجھے؟ آج جب ڈگری لے کے آتا ہوں میں کہتا ہوں آپ غلط ہیں اس معاملے میں درست ہوں، تو آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں میں صحیح ہوں. تو کیا فائدہ؟ ڈگری تو میرے پاس بھی ہے اور ڈگری آپ کے پاس بھی ہے. پھر بھی آپ کی نظر میں جاہل ہوں اور میری نظر میں آپ جاہل ہیں، تو ڈگریوں کا کیا فائدہ؟ اچھا میں حدیث کی ڈگری لے کر آ جاتا ہوں، ادھر جا کر میں درس نظامی کرتا ہوں 8 سال، مدینہ یونیورسٹی سے کر لیتا ہوں، ادھر سے واپس اگر آپ سے بات کروں گا پھر آپ یہی کہیں گے بھائی دیکھیں آپ نے تو وہابیوں کی یونیورسٹی میں جا کر جو ہے نا درس نظامی کی ہے، وہ تو گستاخ ہیں، دیکھیں اس میں تو یہ ہے، اس میں تو فلاں ہے. تو اس طرح کی باتیں میں بھی آپ کے فرقے سے نکال کے دے دیتا ہوں.
اگر ان کے فرقے میں ہے تو آپ کے فرقے میں بھی گستاخیاں موجود ہیں. کشف الباجوب میں گستاخیاں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں. اسی طرح سے ملفوظات اعلیٰ حضرت کی کتاب جو اس میں موجود ہیں گستاخیاں. بھئی میرے قرآن پر بات کریں، کتابوں کو چھوڑیں، ہمیں کتابوں کا تعلق ہی نہیں ہے میرا کسی کتاب کے ساتھ، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق کسی اور کتاب کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب یہاں سے یعنی جنت سے چلے جاؤ، اور جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب پہنچے تو جو اس کی پیروی کرے گا اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. یہ جو آپ اپنے اولیاء کے اوپر فٹ کرتے ہیں نا جو آیت، جو کہتے ہیں کہ دیکھیں یار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی غم ہے نہ خوف ہے، تو بالکل نہیں ہے. پہلے اولیاء بھی تو ہونے چاہیے. آپ کے نام کی تو آپ نے جس کو ولی بنا لیا اس کو تو ہو سکتے اللہ نے ولی نہ مانا ہو، اللہ کے نزدیک وہ ولی نہ ہو. آپ کے کرائٹیریا میں ولی ہو، آپ کی سوچ میں ولی ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ولی نہ ہو، اور آپ اس کو پر وہ آیت فٹ کر رہے ہو اس پر غم ہی نہیں ہے، اس پر خوف ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا تو اللہ تعالیٰ تو آخرت میں پکڑے گا، اور آپ کو بھی، ہم جیسے اور بھائیوں کو بھی، اور اس حضرت صاحب کو بھی جو آپ کی نظر میں ولی تھا. بھائی میرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری اس کتاب، اگر وہ ولی جس کو آپ ولی سمجھ رہے ہیں وہ اس کتاب یعنی قرآن کے مطابق نہیں چل رہا تو پھر وہ ولی کہاں کا؟ کیونکہ ولی تو وہی ہوگا اس پر خوف اور غم نہیں ہوگا جس کے بار جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کر رہا ہوگا. کس آیت پر؟ سورۃ البقرہ آیت میں آیت نمبر 38 اور سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 123 123. ان دو آیاتوں میں قرآن کی دو مختلف صورتوں کی، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یعنی کہ آدم علیہ السلام کو فرماتے ہیں، آدم و سیدہ حوا کو، کہ ان کے توسط سے ہمیں بھی یعنی کہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ سب یہاں سے چلے جائیں، اس جنت سے دنیا میں چلے جائیں، اور دنیا میں پہنچیں تو ادھر جب میری طرف سے، یہ نہیں کہا کہ بزرگوں کی طرف سے، اولیاء کی طرف سے، ٹمکانوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب پہنچے تو جو اس کی پیروی کرے گا. کس کی پیروی کرے گا؟ فضائل سنت کی، فیضان سنت کی، یا پر فضائل اعمال کی جو دیوبندی حضرات گھومتے پھرتے ہیں لے کے، یا ریاض الصالحین کی جو اہل حدیث حضرات لے کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. بھائی میرے، کس کی؟ الکتاب القرآن کی جو پیروی کرے گا، کسی دوسری کتاب کی نہیں، کسی دوسری شامی فتح عالمگیری ملفوظات اعلیٰ حضرت صاحب کی نہیں. القرآن کی جو پیروی کرے گا وہ بندہ، اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. تو وہ تو ولی ہو گیا نا، کیونکہ غم اور خوف ولیوں پر نہیں ہوتا. وہ آیت آپ کو پتہ ہے اللہ کے اولیاء پر غم اور خوف نہیں. تو اور جو اس کتاب پر عمل کرے گا اس کے بارے میں یہی خوشخبری ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ولی ہوا. تو ولی تو ہر وہ بندہ ہوا، اور ولی کو ہم ٹیسٹ کریں گے جس کو آپ ولی سمجھ رہے ہیں. ہم کہیں گے بھی دیکھتے ہیں اس قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کتاب کے بارے میں، جس کتاب میں فرمایا کہ اس کی جو پیروی کرے گا اس پر غم و خوف نہیں ہوگا، اور آپ اس پر فٹ کر رہے ہیں کہ اس پر غم و خوف نہیں اور یہ اللہ کا ولی ہے، تو ٹھیک ہے پیارے بھائی، اس کو چیک کرتے ہیں. قرآن پر پورا اتر گیا تو ٹھیک ہے وہ ولی ہوگا، نہیں تو پھر وہی بات ہوگی کہ آپ نے روح افزا جو ہے نا، شراب کے اوپر روح افزا لکھا ہوا ہے، وہ ہے شراب اندر اور آپ اس کو روح افزا سمجھ رہے ہیں اور گٹ گٹ پی رہے ہیں اور بڑے مزے لے رہے ہیں کہ سبحان اللہ. نشہ چڑھا ہوا ہے آپ کو کہ بھائی سبحان اللہ ساتھ میں پڑھ رہے ہیں اور نشہ چڑھا ہوا کہہ رہے ہیں روح افزا پی رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی شراب ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ روح افزا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہم کہیں گے کوئی دلیل تو دے، ہم کو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ شراب ہے. کہ نہیں بس آپ سمجھ نہیں سکتے، اس کو سمجھنے کے لیے 4 سال چاہیے. پہلے اس پر جو ہے نا اس کو پینا پڑے گا، تو پھر وہ واقعی جب ہم بھی 4 سال پئیں گے نا ساتھ میں، انشاءاللہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہوں گے یہ واقعی نہیں شراب نہیں ہے، یہ روح افزا ہے، کیونکہ نشہ ہمیں بھی چڑھ جائے گا 4-5 سال میں. کمال کر رہے ہو یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بھائی، آپ نے وہی کام کر لیا ہے جو یہودی کرتے تھے. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہود نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا تھا. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر نبی پسند پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب تو نہیں مانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کہ ان لوگوں نے اپنے رب کو کیا مان لیے، اپنے عالموں کو اور درویشوں کو، جوگیوں کو اور پیروں کو کیا مانا ہوا ہے؟ رب مانا ہوا ہے. انہوں نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عدی، کیا آپ لوگ جو وہ آپ کے عالم جو کچھ کہتے تھے کہ آپ کو ان کے حلال کی ہوئی چیز کو حلال نہیں سمجھتے تھے، ان کے حرام کی ہوئی چیز کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ یعنی کہ جو کچھ وہ کہتے تھے آپ کہتے تھے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اس کی تحقیق نہیں کرتے تھے کہ یہ غلط ہیں صحیح ہیں، آپ سمجھتے تھے یہ عالم ہے اور جو کچھ فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں، کہ عالم تو جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ تو بالکل ایک ایج پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بے شک ہم ایسے ہی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یعنی کہ رب ہے کہ جو جھوٹ نہیں بول سکتا، رب ہے جو غلطی نہیں کر سکتا۔ غلطی تو ہر کسی سے ہوتی ہے، باقیوں سے، آدم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارے باپ سے، ہم کس باغ کی مولی ہیں بھائی؟ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، اگر نہیں ہوتی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو وہ انبیاء ہوتے ہیں، ان کی ڈگری ہے، ان کا سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس معصوم عن الخطا ہونے کا، آپ کے مولویوں کا تو نہیں ہے۔ آپ ہمیں دارالفتہ رجوع کروا رہے ہیں، مجھے ادھر رجوع کروائیں اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مجھے ادھر رجوع کروائیں اللہ کے قرآن کی طرف، اب ادھر رجوع میرا کرواتے نہیں ہیں، میں آپ کو ادھر کھینچ رہا ہوں بھائی آئیں قرآن پر بات کرتے ہیں، آپ کے دارالفتہ آئیں بھائی، وہ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں، غلط بھی تو ہو سکتے ہیں، آپ غلط ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے ایسی سند نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف، آپ نے تو ان کو رب کا درجہ دیا ہوا ہے۔ خدا را ایسا نہ کریں بھائی، وہ جو آیاتیں ہیں قرآن کی وہ ہم جیسے لوگوں پر اس طرح فٹ آ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے عالموں کو جو ہے نا رب بنایا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ فرض نہیں ہے بتانا کہ جو دلائل آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پڑھے ہیں وہ مجھ پر فرض نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ دارالفتہ ہیں؟ اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل موجود ہے، اور ویسے موجود بھی ہوں گے، آپ بتا دینا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں پھنس جاؤں گا، اور 4 سال کرنے کے بعد بھی آپ پھنس جائیں گے۔ میں بالکل گھر میں کھڑا رہا ہوں اور صرف قرآن پڑھا ہے، آپ مجھ سے ڈر رہے ہیں کہ میں اس بندے سے پھنس جاؤں گا۔ بھائی نہیں پھنسیں گے، آپ دلیل دیں، اگر غلط ہوں گے تو واقعی پھنس جائیں گے، دلائل ہی غلط ہوں گے، جب پٹی غلط پڑھائی ہوئی ہے، جب گیئر ہی الٹا لگا ہوا ہے آپ کا، تو ویسے ایکسیلیٹر جتنا بھی پھر دبائیں گے آپ ریورس ہی جائیں گے، ہم جتنے ایکسیلیٹر ادھر سے دبا رہے ہیں آپ ریورس ہی جائیں گے، آپ کون سے آگے آئیں گے؟ آپ کبھی بھی آگے نہیں آئیں گے، آپ یہ ٹینشن نہ لیں۔ ہاں اللہ کو جو ہے اگر چاہت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہدایت دینی چاہی تو آپ کو بھی ہدایت مل جائے گی، آپ بھی سمجھ جائیں گے یار یہ قرآن ہے۔ ہاں عالم کو میں کمپیئر کر رہا ہوں قرآن کے ساتھ، آپ سوچیں گے یار اس کی کیا مجال، اس پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی، وحی تو نازل ہوئی اللہ کے رسول پر، تو کیوں نہ میں حدیث کو پڑھوں، کیوں نہ میں قرآن کو دیکھوں جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لی ہے، اور باقی فرقوں کی کتابوں کو چھوڑ دوں۔ جس طرح آپ اپنی کتاب کو فیضانہ سنت کو اتھینٹک مانتے ہیں، اس طرح تبلیغی جماعت والے بھی تو فضائل اعمال فضائل صدقات کو اتھینٹک مانتے ہیں، اس کی کتاب آپ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ آپ کی نہیں، کچرا دونوں میں بھرا ہوا ہے، ادھر بھی کچرا بھرا ہوا ہے ادھر بھی کچرا بھرا ہوا ہے، اور ایک دوسری کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں، ادھر بھی بزرگوں کی کہانیاں کسے ہیں اور آپ کی کتابوں میں بزرگوں کی کہانی کسے ہیں، اور قرآن کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ قرآن کو ہی تبلیغ کے لیے یوز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی اس قرآن کے ذریعے جہاد کرو، اور جہاں تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بندہ بھی اس قرآن کے ذریعے آگے جہاد کرے، یعنی تبلیغ کرے۔ قرآن حکم دے رہے ہیں ہمیں اس بات کا، اپنے نبی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے آگے پہنچو۔ اللہ کے رسول نے کوئی فیضان سنت لکھی ہوئی تھی اس ٹائم؟ جس کسی کافر یہودی مشرک یا پھر عیسائی کے پاس جاتے تھے دعوت دین کے لیے تو کیا ان کو آگے پیش کرتے تھے؟ قرآن پیش کرتے تھے نا، قرآن کی آیات سناتے تھے نا کہ یہ دیکھیں مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ کہتے تھے نہیں یہ تو شہروں کا یہ شہروں کے شہری ہے، نعوذ باللہ اس پر جادو ہو گیا ہے، نعوذ باللہ اس پر فلاں ہو گیا ہے، نعوذ باللہ یہ مجنون ہو گیا، اس طرح کی آیات تلاوت کرتے ہیں ہمارے اوپر، یہ ہمیں سناتا ہے یہ آیات، نعوذ باللہ اس پر کوئی شیطان حاوی ہو گیا ہے، نعوذ باللہ اس پر شیطان نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں یہ پاک بس فرشتے لے کر آتے ہیں، اس کے قرآن کے نزدیک باطل جھوٹ جو ہے نا اس کے نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اس کی حفاظت اللہ نے لی ہے۔ بھائی آپ کی فضائل سنت کی کس نے حفاظت لی ہوئی؟ آپ نے کتاب پکڑ کے لے کے گھوم رہے ہیں، خدا کا نہ مانے، قرآن پڑھیں، قرآن کے ساتھ کمپیئر کریں اپنے مولوی کو، اپنے عالم کو، اپنے دارالفتہ کے علماء کو، کہ قرآن کیا کہتے ہیں، ہمارے دارالفتہ کے علماء کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ قرآن کو پیروٹی بھی نہیں دے رہے، آپ نے اپنے علماء کو تو بہت کچھ سمجھ لیا ہے،
قرآن کو نہیں سمجھا جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا. کس لیے اتنا سمجھا ہے کہ تلاوت کی جائے بس, اور باقی یہ سمجھ نہ آنے والی کتاب ہے, بالکل نہیں سمجھ آتی. بھئی آپ کے مولوی کو بڑی سمجھ آ گئی ہے, ان سے ہی پوچھ کے بتا دیں. آپ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے فرض نہیں ہے بتانا. بھائی فرض ہے آپ کو بتانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ اس چیز کا اسے علم ہو اور وہ آگے نہ بتائے, تو آخرت میں اللہ نبی پاک نے فرمایا کہ اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی. یہ ہے فرض آپ پر کہ آپ آگ کی لگام پہننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں نہیں ہے نا. ہر انسان چاہتا ہے کہ آگ سے بچ جائے, اسی کے لیے اس دنیا میں کوشش کر رہا ہے. اسی کے لیے تو آپ 4 سال کو آپ نے لگائے ہوئے اور مزید لگا رہے ہیں کہ آگ سے بچ جاؤں, جنت مل جائے. تو کس راستے پر ملے گی؟ دارالفتاح کے راستے پر, یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے وہ اس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر میرا امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا, جو میری پیروی کرے گا, وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری پیروی نہ کی اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو بھائی میرے پیروی کس کی کرنی ہے؟ دارالفتاح کی, مولما کی؟ آپ کہتے ہیں مولوی علماء بھی تو ان کے پیچھے چل رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں چل رہا ہے. آپ کے پاس کیا دلیل چل رہے ہو؟ دلیل وہ آپ مجھے دے نہیں رہے کہ دارالفتاح آ جائے. دارالفتاح آ کر کیا ہوگا؟ جو دلیل آپ نے دینی ہے, میں نے آپ کو آیت بھی حدیث بھی بتا دی ہے. حدیث میں ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو علم ہے اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے, آپ اس کو نہیں بتاتے, تو کیا ہے کہ آخرت میں اس بندے کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. بلغ انی ولو آیہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تم ایک آیت بھی جانتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم یہ ہے, اور آپ کہتے ہیں میرے اساتذہ نے فرمایا ہے کہ کسی کو یہ بات نہیں بتانی, کسی کو اس بات پر بات نہیں کرنی. بھائی میں قرآن کی آیت پوچھ رہا ہوں, میں بھی نہیں پوچھ رہا ہوں کوئی فیضان سنت میں کیا لکھا ہوا ہے مجھے بتا دیں, نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. میں تو نہیں پوچھ رہا کہ فتح عالمگیر میں کیا لکھا ہوا ہے, اور شامی میں کیا لکھا ہے, اور در مختار میں کیا لکھا ہوا ہے, اور فلاں ٹمکان کتاب میں آپ کی کیا لکھا ہوا ہے. مجھے تو تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو آپ عقیدہ بتا رہے ہیں یہ قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ آپ وہ نہیں بتا رہے, اور اللہ کے رسول میں فرمان ہے پہنچا دو آیت, ایک بھی آیت ہو. اگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرے استاد پڑھے ہیں اللہ کے رسول سے, ہمارے وہ ان کو نہیں سمجھ آئی. ان کو نہیں سمجھ, وہ نہیں آئی کوئی نا. اگر آئی ہوتی تو اسی طرح سے وہ بھی دیوبندی بھی تو کہتے ہیں نا ہمارے علماء کو نہیں سمجھ آئی, ہم آپ کی مان لیں. اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے اتنے بڑے علماء, ان کو نہیں سمجھ آئی, آپ کی مان لیں. آپ بھی کہتے ہیں ہمارے اتنے بڑے بزرگ, ان کو نہیں سمجھ آئی, آپ کی مان لیں. ایک دوسرے کے ماننے کے لیے تیار نہیں. بھائی نہ مانے, ہم نہیں کہتے کہ مان لیں, قرآن کی مانیں. بھائی ہم بھی یہی کہیں گے, چھوڑے سب کو, قرآن کی طرف آئے اور نبی پسند کے فرمان کی طرف آئے. بڑا آسان ہے, مشکل نہیں ہے. آپ کے مولویوں نے مشکل بنایا ہوا ہے, اتنے بڑے علوم چاہیے. اس مولوی کو بھی نہیں آتے جو اتنے بڑے علوم بتا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں تقریباً 1000 کے قریب آیات ہیں سائنس پر. مجھے ایک دارالفتاح کا ایک مولوی پکڑ کے بتا دے, اس کا نام بتا دے جو سائنس کو جانتا ہو. بھائی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو, اہل ذکر سے جو اس کا علم جانتے ہیں ان سے پوچھ لو. تو اس کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ اہل ذکر, اہل علم کون ہے؟ سائنس سے متعلق جو سائنس کا اہل علم ہے, سائنس کا علم رکھنے والا ہے, وہ کون ہے؟ آپ کا مولوی اہل سنت, امیر اہل سنت ہے. اللہ بے نہیں آتی اس کو سائنس کی. آکسیجن کو ہائیڈروجن کہہ رہے ہوتے ہیں, کئی ویڈیوز موجود ہیں. وہ کہہ رہے تھے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کھاتے ہیں اور آکسیجن نکالتے ہیں. سبحان اللہ, پیچھے سے بیٹھے ہوئے صاحب نے کہا سبحان اللہ, مولوی صاحب, کیونکہ وہ بھی ان پڑھ تھے, جہل, اور یہ بھی جہل سائنس کے حوالے سے. آپ کو بھی پتا ہے, ایک پریپ کے بچے کو بھی پتا ہے کہ آکسیجن ہم سانس کے ساتھ لیتے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں ہائیڈروجن لیتے ہیں, سوری کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں. ہاں ہائیڈروجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں. ویڈیو موجود ہے میرے پاس. اور جس کو اللہ سائنس کے لیے بے نہ پتا ہو, وہ قرآن کے ان 1000 آیات کی کیا تفسیر بتائے گا ہمیں؟ اس کو کیا پتا کہ بھائی جو ہے نا بینگ بینگ تھیوری کیا بتائے گا سورۃ الانبیاء میں جو آتی ہے کہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوتے اور ایک دم ایک دھماکہ ہوا اور پھر یہ جدا جدا ہو گئے.
تو یہ تو ایسے بیٹھ رہے گا، یہ کہے گا یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، ویسے بھی نہیں جانے دیتا قرآن کے نزدیک آپ کا امیر اہل سنت ہو یا پھر وہ دارالفتہ کے جو علماء ہوں، آپ کے دعوت اسلامی کے جو مفتیان کرام ہوں، وہ اتنے بڑے جو کرام ہیں، وہ اصل میں کرام نہیں ہیں، حقیقت جان مانو تو کہ وہ کرائم ہے، مجرم ہے، جرم کر رہے ہیں، علماء کرام نہیں، علماء کرائم ہیں یہ۔ تو لہٰذا بھائی میرے، خدا کا نہ مانے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو مجھے بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، یہی بات میں کب سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ ان کو عالم نہیں سمجھتے، وہ آپ کو عالم نہیں سمجھتے۔ میں نے یہی کہا تھا، آپ نے کہا آپ کے پاس ڈگری نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنا کوئی مدرسے کی ڈگری لینی ہے تو میں اہل حدیث مدرسے کی ڈگری لے کر آتا ہوں، آپ کہیں گے آپ جاہل ہیں، آپ تو عالم ہی نہیں ہیں، چاہے 10 سال کا 20 سال ڈگری پر لگائیں، 30 سال لگا دیں، پوری زندگی کھپا دیں، آپ کہیں گے نہیں، فارغ ہیں آپ، پھر اس ڈگری کا فائدہ ہی کیا جب تک کہ آپ کے مدرسے کی ڈگری نہ ملے۔ اچھا خیر، میں آپ کے مدرسے کی ڈگری لیتا ہوں، 8 سال 10 سال آپ کے مدرسے میں پڑھتا ہوں، پھر جا کر میں جو ہے نا اپنے اب خود کو قرآن اور حدیث پر چلنا شروع کر دوں، خود قرآن و حدیث پڑھتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں۔ جب اس پر عمل کرنا شروع کر دوں گا، آپ کہیں گے دیکھیں یہ ڈگری تو ہمارے مدرسے کی لے کر گیا تھا لیکن گمراہ ہو گیا ہے۔ کمال ہے یار، آپ کی مدرسے کی ڈگری لے کر بھی بندے گمراہ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے مدرسے کی ڈگری کی ویلیو کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میں دیوبندی مدرسے کی ڈگری لے کر آتا ہوں، آپ کہیں گے جاہل ہے، وہ تو خبیث ہیں، وہ تو گستاخ ہیں۔ یار کمال ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ یہی تو بات کر رہا ہوں بھائی، وہ آپ کو گستاخ اور خبیث سمجھتے ہیں، آپ ان کو سمجھتے ہیں، تو ڈگری تو کسی کام کی نہیں، ڈگری تو ایک دوسرے کے آپ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ہم سے کیوں منوا رہے ہیں کہ ڈگری حاصل کریں؟ پہلے اپنے ایک دوسرے کی ڈگریاں منوائیں، پھر ہم سے منوائیں بھی، ہم بھی چلو خیر کسی مدرسے کی ڈگری لے آئیں گے۔ جب ڈگری کی یہ ویلیو ہے بھئی، آپ ایک دوسرے کی ڈگریاں ماننے کے لیے تیار نہیں، اگر آپ ان کی نہیں مانتے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ان کو حق و باطل کی تمیز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ان کو نہیں ہے، آپ جائیں کبھی پوچھیں ان سے، ان کو آپ کو پتہ ہوگا اس بات کا، کسی دیوبندی سے جا کر پوچھے کہ بریلوی حضرات اتنے سال میں یہ کورس کرتے ہیں، کہیں گے یہ جاہل ہیں، ان کے پڑھانے والے استاد ہی فارغ ہیں، جب یہ ان کے شاگرد کیا ہوں گے پھر؟ آپ کہتے ہیں ہمارے استاد، ہم ان کی بات نہیں ٹالتے، آپ نے اپنے استادوں کو رب بنایا، انہوں نے اپنے استادوں کو رب بنایا ہوا ہے، ہر کسی نے اپنے مولوی عالموں کو رب بنایا ہوا ہے، اور کہہ رہے ہیں غلطی نہیں ہو سکتی ان سے۔ بھئی میں تو ان کی ڈگری کو بھی صحیح نہیں سمجھ رہا، آپ جس طرح ہی سمجھ رہے کیا ہے، آپ جس طرح میں نے جو آپ نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، میں نے 100 پورے کر دیے، کیا گناہ کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے یہ نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ دیوبندی جو ہے نا ان کی ڈگری فارغ، اور یہ اہل حدیث ان کے بھی عالم فارغ، اہل تشیع ان کے بھی عالم فارغ، اور ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں ہم تو ماشاءاللہ حق پر ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں، آپ بھی فارغ، آپ بھی کوئی حق شاق پر نہیں ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی نہیں ہے، آپ بھی نہیں ہیں۔ ہاں آپ نے 99 قتل کیے اور خود کو چھوڑ دیا، ہم نے آپ کو بھی قتل کر دیا، ہم نے کہا نہیں یہ بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے، اس کو بھی جانے دو، 100 پورے کرو، اور پھر کھلی جو ہے نا تحقیق کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا فرماتا ہے اور نبی پسند کا فرمان کیا فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، فیصلہ آپ کر دیتے ہیں کہ فلاں گمراہ ہیں، فلاں گمراہ ہیں، فلاں عقیدہ درست نہیں، فلاں عقیدہ درست نہیں، فلاں عقیدہ درست ہے، فلاں عقیدہ درست ہے، اور پھر جب آپ سے دلیل پوچھی تو کہتے ہیں دارالفتہ آ جائیں۔ کمال کر رہے ہیں بھائی، آپ نے جس دلیل پر ان کو گمراہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، آپ کو بھی دارالفتہ والوں نے کوئی دلیل دی ہوگی نا، یا پھر ایسے اندھے مقلد بنے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کر کے بس چل رہے ہیں اور جدھر وہ لے جائیں اور لگے ہوئے ہیں؟ یعنی کہ آپ کو جو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ گمراہ ہے تو آپ نے مان لیا کہنے سے، آپ کو کوئی دلیل نہیں ملی، تو پھر مجھے بھی یہی کہیں گے، جب آپ جیسے مفتی صاحب کو 4 سال میں کوئی دلیل نہیں ملی، مجھے ایک دن میں کون سا وہ جو نا دلیل دے دیں گے بھئی چلو یہ دلیل ہے، اس دلیل کے تحت جو ہے نا یہ گمراہ ہیں، اور اس دلیل پر جو ہے نا یہ فلاں عقیدہ ان کا غلط ہے اور فلاں عقیدہ ہمارا درست ہے اس دلیل پر۔ اگر وہ دلیل ان کے پاس ہے تو وہ آپ کو دی ہوگی انہوں نے، وہ ہمیں بتا دیں بھائی، اس دلیل پر بتا دیں، ایک آیت بتا دیں، قرآن کی ایک حدیث بتا دیں، سوری قرآن کی ایک آیت بتا دیں، یا نبی پسند کو کوئی حدیث بتا دیں، ایک ہی بتا دیں بھائی، 2 3 بتا دیں، 4 5 ہیں وہ بتا دیں، 10 15 دلیلیں، میں تو آپ سے ایک ہی مانگوں گا،
اتنی تو بڑی طلب ہی نہیں کرتا کہ مجھے 10-15 دلیلوں کے بعد ہی مانوں گا. میں ایک دلیل دے دیں جو واضح و جامع ہو, اس پر ہی بات کر لیں گے بھئی ہاں ٹھیک ہے یہ دلیل ہے. جس طرح آپ نے دلیل دی اللہ سے مدد طلب کرنے کے بارے میں, اور پھر آپ نے اس پر بات تک نہیں کی. آپ نے مجھے کوئی دعا بھی نہیں بھیجی اپنے مولوی صاحب, مفتی صاحب کی, عالم صاحب کی, اپنے امیر اہل سنت کی دعا بھیج دیتے. کوئی جو دعا وہ بھی تو مانگتے ہوں گے, یا دعا نہیں مانگتے؟ اس کی کوئی ایک دعا بھیج دے مجھے جس میں وہ اللہ تعالی نماز سے اور صبر سے مدد طلب کر رہے ہوں کہ اے نماز میری مدد فرما, پھر مسئلہ مجھے پڑ گیا ہے, اے صبر میری مدد فرما. وہ اس قرآن کی آیت پر عمل کریں نا, دوسروں کو تو پھر ایسے دلیل نہ دینا. پھر ہم تو اس کو سمجھتے ہیں, ہم تو نماز پڑھنے سے ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد ملے گی, اللہ کی نصرت ملے گی. صبر کرنے سے اللہ کی مدد ملے گی, اللہ کی نصرت ملے گی. نصرت اور مدد اللہ کی ملے گی, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کریں, صبر کریں, غم میں, مشکل میں, مصیبت میں صبر کریں. اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ مطلب لے رہے ہیں کہ دیکھیں بھئی یہ شرک ہو گیا تو وہ فرق ہو گیا, تو شرک تو آپ خود یہ اس پر تو عمل کر نہیں رہے, اور مثال اس کی دے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ تو عالم نہ ہوئے نا, آپ کہہ رہے ہیں قیامت قریب ہے, اس دن فیصلہ ہو جائے گا. یہ تو جاہل لوگ کہتے ہیں, عالم تو نہیں کہتے. عالم تو تحقیق کرتے ہیں, عالم تو تحقیق کا نام ہے, وہ مرتے دم تک تحقیق کرتے ہیں. لیکن آج کل کے عالم بھی تحقیق نہیں کرتے نا, وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ آپ آج کل کے عالم جس طرح کے ماشاء اللہ آج پروڈیوس ہو رہے ہیں, پیدا ہو رہے ہیں, وہ یہی کر رہے ہیں. بس جس فرقے میں چپکے ہوئے ہیں, جس مولوی کے ساتھ, جس استاد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, بس وہی ان کے ساتھ ان کے رب ہیں, وہی ان کے لیے سب ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی قیامت آ جائے گی, فیصلہ ہو جائے گا. بھائی جب قیامت آ جائے گی, جب اس ٹائم فیصلہ ہو جائے گا, تو اس ٹائم فیصلہ ہونے کا کیا فائدہ؟ اس ٹائم تو ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش کہ میں اللہ کے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی. میں نے اللہ کے رسول کا راستہ, اللہ کے رسول کا راستہ کون سا ہے؟ آپ کہہ رہے اہل سنت ہے. میں نے کہا بتاؤ کون سی حدیث میں لکھا ہوگا اہل سنت ہی جو ہے نا اللہ کے رسول کا راستہ ہے؟ اہل تشیع کہیں گے نہیں اہل تشیع ہے. ہم کہیں گے دکھاؤ قرآن میں کون سی آیت ہے جس میں لکھا ہوئے گا, یا پھر نبی اسلام کا کون سا فرمان ہے جس میں کہ اہل تشیع حق پر ہیں. سبحان اللہ یار, کمال کرو پیارے بھائی. پیارے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں ایک قادیانی, اگر قادیانی مر جائے اور قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو کہ بھئی آپ تو غلطی پر تھے, تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ تو جہنم میں ہی جائے گا. اسی طرح سے آپ کی نظر میں جو گمراہ فرقے ہیں, چاہے وہ اہل سنت کے فرقے ہوں, آپ خود کو خواہ جو ہے نا روح افزا کی شراب کی بدل روح افزا لکھوا رہے ہیں, زبردستی منوا رہے کہ ہم بھی اہل سنت ہیں, آپ بریلوی ہیں اور بریلوی پر خوش رہیں. اعلیٰ حضرت صاحب کے جو ہے نا منہج پر آپ پکے رہیں, چھوڑیں اہل سنت کو. اہل سنت کا آپ کا دور دراز کا بھی رشتہ نہیں ہے, خام قانون نے جو زبردستی آپ نے پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, اہل سنت وہ ہوگا جو اللہ کے رسول وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر رہا ہوگا. اللہ کے رسول کی, اللہ کے رسول وسلم کی یہ سنت نہیں ہے. اللہ کے رسول وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرتے تھے, صحابہ پر قرآن پر عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. سنت کیا ہوتا ہے؟ طریقہ. اللہ کے رسول وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے, یہی طریقہ تھا تبلیغ کا, یہی کہتے تھے. آج مسجد نبوی میں صحابہ یہی کہتے تھے کسی کو, وہ ان کے پاس اگر دلیل ہوتی تھی قرآن سے دے دیتے تھے. اللہ کے رسول وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے دعوت کس طرح دی تھی؟ مدینہ کو جو ہے نا سب کچھ بنایا تھا, اور اس کے بعد جدھر بھی دعوت تبلیغ کے لیے جاتے تھے, بہر جہاد کے لیے جاتے تھے, کسی کو دعوت دین دیتے تھے, کہتے تھے مدینہ پہنچو, ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگا. کمال کر رہے یار, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. خدا کا واسطہ بھائی, قیامت کے دن اگر کوئی فیصلہ جا کر ہو نا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اگر میں بھی غلطی پر ہوں تو مجھے کوئی فائدہ ہونا, اور اس چیز کا آپ سے پوچھا جائے گا کہ ایک بندہ دارالفتہ نہیں آ سکتا تھا, آپ نے اس کو دلیل کیوں نہیں دی؟ آپ کے پاس دلیل بھی تھی, آپ خود کہہ رہے ہیں آپ کے پاس دلیل ہے, تو آپ مجھے دے دے. اور میں اگر دارالفتہ نہ پہنچ سکوں, ادھر ہی مر جاؤں اس سے پہلے, تو میری تو آخرت برباد ہو گئی, وہ بھی آپ کی وجہ سے, کیونکہ میں تو آپ سے پوچھتا رہا ہوں, آپ نے نہیں بتایا. تو آخرت میں تو میں بھی آپ کا گربان پڑوں گا جا کر, کہ اس بھائی نے مجھے نہیں بتایا, اللہ میں پوچھتا رہا ایسے, یہ مجھے یہ کہتا رہا کہ دارالفتہ پہنچو, اور میرے پاس اتنی سکت نہیں کہ میں دارالفتہ پہنچ سکتا, میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, میرے پاس اتنا سکت نہیں تھی کہ میں ادھر سے جا کر کراچی جاؤں اور ادھر جا کر اس بزرگ صاحب کو ڈھونڈوں, اس کے بعد جا کر دیکھوں کہ کیا وہ کہتے ہیں, اس سے پہلے کہ میں راستے میں مر جاؤں اور میرا وہ عقیدہ ہی خراب ہو. بھائی یار کمال کر رہے ہو آپ, جاتے جلدی سے آپ بتا دیں تاکہ مجھے ہدایت نصیب ہو جائے.
ٹھیک ہے نا بھائی؟